مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكالنبيين في خلق وفي خلق فكالنبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تھی اب ہم 28ویں پارے میں نازل ہو رہے ہیں سورۃ المجادلہ. سورۃ مجادلہ سورۃ مجادلہ جو ہے یہ جو سورت ہے یہ جھگڑا، اس میں جھگڑے والی باتیں ہیں جو یہ سورت جھگڑا کر رہی ہے. اب کہتے ہیں یہ سورت جو ہے حشر کے دن اللہ کی بارگاہ میں بھی مجادلہ کرے گی. مجادلہ کا مطلب ہی جھگڑا کرنا. جتنے بھی جھگڑے والے ہیں نا جھگڑے والے الرٹ ہو جائیں. تو سورت کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں ایسی باتیں ہیں جو ہوتی ہیں یعنی کہ مجادلے والی، بحث والی، جھگڑے والی. تو آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. پہلا جھگڑا اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کی ہے. وہ ایک عورت جھگڑ رہی تھی اپنے خاوند سے. اس کے خاوند نے کہا اپنی بیوی کو کہ تو میری ماں کی طرح ہے. تو اس طرح اگر کہو تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ بیوی پھر شوہر پر حرام ہو جاتی تھی. تو وہ عورت اپنے خاوند سے جھگڑ رہی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا. اس کو کہتے ہیں زہار. تو جو ایسے کہے گا پھر اللہ کہہ رہا ہے اسے کفارہ دینا پڑے گا. یہ جھگڑے والی بات ہے نا. تو اللہ کہہ رہا ہے اس کو کفارہ پھر دینا پڑے گا کہ وہ روزے رکھے 2 ماہ کے لگاتار یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے تاکہ وہ پھر اس سے نکلے یہ جو اس نے قسم کھائی تھی اپنی بیوی کے بارے میں. تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسی چیزیں اور قسمیں باتیں پسند نہیں ہے، اس لیے پھر ان کا کفارہ ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کفارہ تمہیں اس لیے کر کے تمہیں بچایا گیا ہے. اور مجادلہ جھگڑا اللہ نے ختم کیا نا. اللہ نے پھر آیتیں نازل کی کفارے کی تاکہ مجادلہ ختم ہو. تو اللہ ہمیں بتا کیا رہا ہے کہ جھگڑے کو طول نہ دیا کرو. کہیں جھگڑا ہو جائے تو بات کا نتارہ کر کے نا تو وہ بات کو ختم کیا کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذالک تؤمنوا باللہ. یہ جو کفارہ میں نے اتارا تھا نا، آیتیں اتاری تھی، یہ اس لیے اتارا تھا کہ تمہاری توجہ جھگڑوں میں نہ رہے جس طرح ہماری ہوتی ہے. ساری زندگی جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں. ایک بندہ نہیں آپ کے ساتھ بن رہی تو آپ کیا کرو. آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جھگڑا ختم کرو. ایمان کی طرف تؤمنوا، اللہ کہتا ہے ایمان کی طرف توجہ رکھو. ورسول ہی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اس بات کی فکر کرو، اس کی طرف اپنا دھیان رکھو. جھگڑوں میں نہ پڑے رہو کہ ہر وقت دنگے فساد بحث ہی ہوتی رہے. اللہ کہتا ہے جس طرح میں نے سمجھایا ہے کہ جو لوگ دنیا کو پسند کرتے ہیں، دنگے فساد والے ہیں، میں نے تمہیں قرآن میں پیچھے آیتیں گزری ہیں نا جس میں اللہ نے کہا ان کو چھوڑ دو، ان سے پیچھے ہٹ جاؤ تاکہ جھگڑا طول نہ پکڑے. تو اللہ کہتا ہے تل کا حدود اللہ. یہ ساری جو میں نے تمہیں باتیں بتائی ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میری حدود ہے اور یہ جھگڑے مٹانے کے لیے ہے. اور جو لوگ اللہ کی حدود میں نہیں رہتے، جھگڑے کو بڑھائی جاتے ہیں، بات کو بڑھائی جاتے ہیں، اپنے تعلقات لوگوں سے بڑھائی جاتے ہیں جس طرح کا مرضی ہو، اور اپنے رشتے نبھائی جاتے ہیں. نہ اللہ سے رشتہ قائم کیا، نہ رسول سے تعلق نبھایا، اللہ کی حدود کو توڑا. اللہ کہتا ہے جو ایسے لوگ ہیں نا جو میری حدود میں نہیں رہتے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو نہیں مانتے میری حدود قیود کو ان کے لیے پھر درد والا عذاب ہے. آگے اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھا رہا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ. دیکھیں اللہ رسول ساتھ ساتھ آ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو عداوت رکھتے ہیں میرے رسول سے وہ اللہ سے ہے. دیکھیں اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ مجھے بتائیں، اللہ کی کوئی دشمنی کر سکتا؟ لیکن اللہ کہہ رہا ہے جو میرے رسول کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. اتنی اللہ کو یہ بات ناپسند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی کرتا ہے نا وہ اصل میں اللہ کی بارگاہ میں
اللہ کی آیات کی گستاخی کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے سزا بھی بہت بڑی ہے، پیچھے گزری ہے نا، اللہ کہتا ہے ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ سے دشمنی ہے، اللہ سے دشمنی، رسول سے دشمنی ہے، ایک ہی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے۔ اللہ رسول دیکھیں ساتھ ساتھ، اللہ کہتا ہے جو مجھے مانے اور میرے رسول کو نہ مانے، جو مجھے جانے اور میرے رسول کی عظمت کو نہ جانے، وہ ذلیل کیے جائیں گے جس طرح پہلی نافرمان قومیں جو نبیوں کی نافرمان ذلیل ہوئی نا، تباہ ہوئی، اللہ کہتا ہے یہ بھی اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے۔ للکافرین عذاب مہین، اور قرآن انہیں کافر کہہ رہا ہے اور انہیں خوشخبری دے رہا ہے عذاب مہین، درد ذلت والا۔ دیکھیں عذاب کی فریکوینسی بڑھ گئی ہے، پہلے عذاب علیم تھا جو حدود کو نہ مانے، اب عذاب مہین ہے اور زیادہ، جسے کہتے ہیں نا آگ کو اور بھڑکاؤ۔ کس کو؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی، جو اللہ کے رسول کی گستاخی کرتا ہے نا اور اللہ کے رسول کی بے ادبی کرتا ہے، اللہ کہتا ہے اسے درد کے ساتھ ساتھ ذلت، ایک تو درد ہوگی اور دوسرا لوگ تماشا دیکھیں گے۔ یہ ہے کس کے لیے؟ جو گستاخ رسول ہے ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے عذاب مہین ہوگا، سب لوگ ان کی تباہی اور ذلت کا تماشا دیکھیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ اعمال سے انہیں آگاہ کر دے گا۔ آیت 6 میں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، اللہ کہتا ہے اللہ کو سب پتہ ہے، ان کی سرگوشیاں ان کی سازشیں جو یہ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے مجھے سب پتہ ہے، بہت جلد میں انہیں بتا دوں گا، قیامت آئے گی، ان کے سارے اعمال ان کے سامنے ہوں گے، تب انہیں پتہ چلے گا کہ ہم دنیا میں جو سازشیں کیا کرتے تھے اصل میں وہ ہماری اپنی تباہی کی سازشیں تھیں۔ جو نبی کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے وہ سب ان کے اپنے خلاف گئی ہیں، اور آج کوئی بھی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ نے یہی کہا ہے، اور اللہ نے منع کیا ہے کہ میرے محبوب کے سامنے، نبی کے سامنے کوئی سرگوشی نہیں کرنی، کوئی گستاخی نہیں کرنی۔ اور جب آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، آیت نمبر 8 میں اللہ کہہ رہا ہے یہی بات کہ یہ جو لوگ ہیں نافرمان رسول، نافرمانی رسول سے متعلق گستاخیاں سرگوشیاں کرتے ہیں، یہ جب آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں ذا جاؤ کا، اللہ کہتا ہے یہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ نازیبا کلمات۔ دیکھیں سلام بھی وہ جان بوجھ کے اس طرح پڑھتے تھے، کہتے تھے سلام کی بجائے سام کہتے تھے، استغفر اللہ، جس کا الٹا مطلب ہے سلامتی کی بجائے ہلاکت۔ تو اللہ کہتا ہے میں ان کی حرکتیں دیکھ رہا ہوں، یہ جو اس طرح میرے محبوب کی توڑ مروڑ کے الفاظ یا معنی بدل کے یہ جو گستاخی کرتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے میں ان کے دلوں کے حال بھی جانتا ہوں، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر سلام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو جن سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں فرمایا، یعنی یہ غلط انداز سے آپ کو کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں، اور یہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اس طرح بے ادبی کر کے کہتے تھے کہ عذاب کیوں نہیں آیا، رسول کو پتہ نہیں چلا کہ ہم سلام کو سام کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری گستاخیاں ساری دیکھ رہا ہوں، میں تمہاری بے ادبیاں ساری دیکھ رہا ہوں، اور میرا محبوب بھی جانتا ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں بولتا کہ میں نے اسے کہا ہوا ہے صبر کرو، میں نے اپنے محبوب سے کہا ہوا ہے کہ آپ نے ان کے منہ لگنا ہی نہیں ہے، اس لیے حسبہم جہنم، اللہ کہتا ہے انہیں جہنم کافی ہے۔ یہ جو ایسے بے ادب مصطفیٰ والے ہیں، یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ میرا محبوب ان سے بات بھی کرے یا ان کو دیکھے بھی، ان کے لیے جہنم کافی ہے، یصلونہا، یہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اس میں ڈالے جائیں گے، فبئس المصیر، یہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ تم آپس میں ایمان کی سرگوشیاں، اللہ کہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ گناہ نہیں ہے، جیسے ایمان والے آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں، تو اللہ کہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو پہلی آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر کے ان کو تانے دینے کے لیے سرگوشیاں کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن جو مومن ہیں، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نیکی کی بات کرتے ہیں،
وہ کان میں اگر کہہ بھی لیں لیکن اللہ سے تو وہ ڈرتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ ہم نے حدود اور قیود میں رہنا ہے، ہم نے آداب مصطفیٰ اطاعت مصطفیٰ میں رہنا ہے۔ آگے آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، جو گستاخی رسول کی باتیں ہوتی ہیں یا سازشیں ہوتی ہیں، اللہ کہتا ہے یہ کیا ہے؟ انما نجوا من الشیطان، اللہ کہتا ہے یہ شیطان کی سرگوشیاں ہوتی ہیں جو وہ کرواتا ہے کافروں سے، منکروں سے، ظالموں سے، اور وہ اس لیے کرواتا ہے، اور وہ اس طرح کی باتیں، لغو باتیں ان کے ذریعے پھیلاتا ہے اور ایمان والوں کو پریشان کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے وہ شیطان ان مومنوں کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ جتنی مرضی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں پھیلائیں، اللہ کہتا ہے نہ ان کا کچھ بگڑنا ہے، اور نہ جو میرے سچے ایمان والے بندے ہیں، نہ ان کے ایمان میں کوئی کمی آنی ہے۔ یعنی وہ اسی طرح غلامی رسول میں، فقیری رسول میں، حضوری رسول میں رہیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی یہ جو شیطانی لوگ ہیں، یہ جو بہت زیادہ ہیں، کثرت میں ہیں، ان کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، بلکہ حق کے اوپر توکل کر کے اللہ کی رضا کی طرف جانا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر یہی بات سمجھا رہا ہے، اے ایمان والو، مجلس میں کشادگی کیا کرو، جب کوئی آئے تو اس کو جگہ دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے درجے بلند کرے گا۔ دیکھیں کیا ملتا ہے جب محفل میں کوئی آئے نا، اگر آپ اس کو آگے ہو جائیں، اس کو جگہ دیں کہ وہ آنے والا بھی بیٹھ جائے، تو اللہ کہتا ہے تم نے میرے لیے میرے بندے کی عزت کی ہے، تو پھر اللہ ایسے بندے کے درجے بلند کرتا ہے، اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے علم سے نوازا گیا ہے۔ دیکھیں درجے کن لوگوں کے ہیں، اللہ یہ بھی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم میں درجے والے کون لوگ ہیں؟ جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم سے نوازا گیا ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اللہ کہتا ہے درجے ان کے ہیں، اور اللہ ان کے کاموں سے جو تم کرتے ہو خوب آگاہ ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ یہ بھی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ایمان والے اور جو علم والے ہوتے ہیں نا، وہ درجات والے ہوتے ہیں اللہ کی نظر میں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ اے ایمان والو، آیت نمبر 12 میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب تم آؤ تو ادباً کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا کرو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ صرف ادباً کہہ رہا ہے، اللہ کی محبت میں خیرات کیا کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رسول کچھ مانگ رہا ہے تم سے، اس رسول کو کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کہتا ہے تم اتنی بات سے بعض لوگ گھبرا جاتے تھے کہ ہمارے پاس تو کچھ دینے کے لیے ہے نہیں، ہم کریں کیا؟ کیونکہ بعض صحابہ بہت غریب، آپ کو پتہ ان کا تو متاع ہی ایمان ہوتا تھا، انہیں تو دنیا کی فکر ہوتی نہیں تھی، تو اس لیے وہ تھوڑے گھبرا گئے کہ اب ہم کیا کریں، اگر ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے یہ حکم واپس لے لیا، یہ پابندی اٹھا دی، اور اب تم کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اقیموا الصلاۃ، تم نماز کو قائم کرو، جو میرا محبوب تمہیں سمجھاتا ہے نا ان تعلیمات پر عمل کرو۔ وَآتُوا الزَّکاۃ، اور اپنا من پاک اور نیت صاف والے بن جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ، دیکھیں پھر اللہ کے ساتھ رسول ہے، اب ملا کون رہا ہے؟ تو یہ تو اللہ خود ملا رہا ہے، بلکہ اللہ راستہ ہی ہمیں یہ دکھا رہا ہے، اس راستے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہی اللہ کہہ رہا ہے تم اطیع اللہ کر سکو گے۔ دیکھیں پہلے اطیع اللہ آتا ہے، پھر رسولہ، یعنی اللہ کہتا ہے یہ جو رسول ہے یہ تمہاری طرف ہے، رسولہ، تم اس رسول کو پکڑ لو، یہ تمہیں اطیع اللہ تک لے آئے گا۔ تو یہ اللہ سمجھا رہا ہے کہ اگر تم بہت صدقہ خیرات نہیں کر سکتے تو تم میرے رسول کی اطاعت تو کر سکتے ہو نا، میرے رسول کی پیروی تو کر سکتے ہو، اس میں تو کچھ حرج نہیں ہوتا نا کہ تم نماز کو قائم کرو، اسلام کی حدود کو، دین کی حدود کو قائم کرو، اور رسول کی اطاعت کو قائم کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے پھر تم یہ تو کرو نا اگر تم مال خرچ نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے
کہ جو دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ایسی جماعت کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگ کبھی بھی نہیں کر سکتے. اور کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسی جماعت کے ساتھ دوستی کرتے ہیں جو جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ اللہ یہ بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ منافق لوگ ہوتے ہیں, یہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں. آیت نمبر 14 میں جو اللہ کے دشمنوں سے یہودی غضب, جس پر اللہ کا غضب ہوا وہ کون ہوتا ہے؟ یہودی ہیں ایک تو, اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں, جان بوجھ کے نافرمانی رسول کی کرتے ہیں اور اللہ کی کرتے ہیں, ان پر اللہ کا غضب اور لعنت ہوتی ہے. تو اللہ کہتا ہے جو ایسے لوگوں کو دوست بناتے ہیں, دیکھیں دوستی بھی کس کے ساتھ کرنی چاہیے اللہ یہ بتا رہا ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جماعت ہے اگر وہ قرآن لے کے بیٹھی ہوئی ہے تو وہ پتہ نہیں قرآن والی جماعت ہے, لیکن اللہ یہاں ہمیں کچھ سمجھا رہا ہے. اللہ کہتا ہے قرآن نہ دیکھو, یہ دیکھو کہ میرے غضب والی ہے کہ میری رحمت والی ہے. ہم قرآن دے کے بیٹھ جاتے ہیں. قرآن والی اگر وہ جماعت ہے, لیکن آپ کو کیا پتا کہ وہ اللہ کے غضب والی بھی ہو تو؟ اور غضب کن پر ہوتا ہے؟ جو اللہ کے رسول کی گستاخی کرتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں, ان پر اللہ کا غضب ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے جماعت کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں, یعنی ایسی جماعت کے ساتھ دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب ہے. ایسی جماعت میں نہ بیٹھو جو رسول کی گستاخی اور بے ادبی کی باتیں کرتے ہیں, کیونکہ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کہتا ہے یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں, یہ غلط باتیں آیتوں میں سے نکال کے بتاتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ جو لوگ ہیں نا, عد اللہ, یہ اللہ کے دشمن ہیں. لہم عذاب شدید, اور ان کے لیے شدید عذاب ہے. انہم ساء ما کانوا یعملون, یہ جو کچھ کما رہے ہیں نا, اللہ کہتا ہے بہت بری کمائی ہے ان کی, کیونکہ یہ انہیں عذاب میں لے کر جائے گی. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی جھوٹی قسمیں, یہ دیکھیں جو اتنے جو وہابی ہوتے ہیں نا, یہ بڑے سخت ہوتے ہیں اور بڑی قسمیں اٹھا اٹھا کے باتیں کرتے ہیں, واللہ تاللہ, اس طرح کر کے قسم بات بات پہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے. تو اللہ کہتا ہے انہوں نے اتخذوا ایمانہم جنہ فصدوا عن سبیل اللہ. اللہ کہتا ہے جب یہ بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں نا, واللہ اور تاللہ, اور لوگ ڈر جاتے ہیں, اللہ کہتا ہے انہوں نے قسموں کو اپنی ڈھال بنایا ہوا ہے, اور یہ ان ڈھال سے نا قسموں کے ذریعے لوگوں کو ڈرا کے اللہ کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں, اور کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ تک جاؤ, اور بیچ میں سے نبی کا رسول کا وسیلہ ہٹا دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے ان کے لیے عذاب مہین. میں کہتی ہوں یہ لفظ نوٹ کریں آپ, جہاں گستاخی رسول, نافرمانی رسول, بے ادبی رسول کی بات آتی ہے نا, اللہ وہیں کہے گا عذاب مہین, ذلت والا, ان کی ذلت. اللہ کہتا ہے میں دنیا اور آخرت میں سب کو دکھاؤں گا, انہیں تماشا بناؤں گا. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ آیت نمبر 17 میں کہ مال اور اولاد نہیں بچاتے, بچائے گا تمہیں کیا؟ ایمان, اور تمہارے اعمال بچائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس دن 18 آیت میں اللہ بتا رہا ہے, آیت نمبر 18 میں, جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا, یہ سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے, اور اس کے حضور بھی اللہ کہہ رہا ہے جب میرے سامنے بھی پیش ہوں گے نا, تو یہ جو دنیا میں جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کے لوگوں کو پہلے ڈرایا کرتے تھے نا, اللہ کہہ رہا ہے یہ جب میرے حضور بھی پیش ہوں گے نا تو قسمیں اٹھائیں گے, اسی طرح قسمیں اٹھائیں گے, قسمیں وہی واللہ یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں. اللہ کہتا ہے میرے آگے بھی, دیکھیں آیت 18 میں لکھا ہوا ہے, اللہ کہہ رہا ہے اس کے حضور بھی قسمیں کھائیں گے, جیسے یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے تھے نا, ایسے ہی میرے سامنے بھی آ کے یہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے. اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کسی اچھی روش پر ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں جھوٹی قسمیں اٹھانا بڑی کوئی زبردست بات ہے, کیونکہ دنیا میں ہماری جھوٹی قسموں پر لوگ ڈر جاتے تھے اور ہماری باتیں مان لیتے تھے, تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قسمیں اٹھانا بڑی اچھی بات ہے. اللہ کہتا ہے آگاہ ہو جاؤ, الا انہم هم الکاذبون, یہ جھوٹے ہیں. اور میں نے اس کے آگے لکھا ہوا ہے وہابی.
جہاں آئے نا بات جھوٹی، اس کے آگے لکھتے وہاں بھی انہوں نے جھوٹی باتیں، جھوٹا عقیدہ اور گمراہی پھیلائی ہوئی ہے. یہ آیتیں خود ہی نظر آ جاتی، میں خود حیران ہوں. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا، ان پر شیطان نے، دیکھیں اللہ ساتھ ساتھ بتا رہا ہے، ان پر شیطان نے غلبہ پا لیا. آیت 19، تو اس نے انہیں اللہ کا ذکر بلا دیا ہے. یہی لوگ، اللہ کہہ رہا ہے، حزب الشیطان. دیکھ لیں، ادھر حزب الشیطان ہے وہ بڑا ہے، ادھر حزب الرحمان ہے چھوٹا ہے. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ ہمارا حزب الرحمان ہے، ہمارا جو گروہ ہے یہ رحمان والا ہے، اور رحمان والا گروہ ہمیشہ چھوٹا ہی ہوتا ہے. اور جو حزب الشیطان ہوتا ہے نا، کیونکہ اکثر لوگ، اللہ کہہ رہا ہے، نہیں جانتے، اکثر لوگ ناشکرے ہیں، اکثر لوگ باطل کے پیچھے چلتے ہیں، تو جو حزب الشیطان ہے وہ ہمیشہ بڑا ہی ہوگا نا پھر. تو اللہ کہہ رہا ہے جو حزب الشیطان ہے وہ اللہ کا ذکر بھولے ہوئے ہیں. دیکھیں اللہ کا ذکر کیا ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ. فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ. اللہ کہہ رہا ہے کہ جس پر شیطان غالب ہوتا ہے نا، وہ اللہ کا ذکر بھول جاتا ہے. اور اللہ کا ذکر کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ کا ذکر درود مصطفیٰ ہے. اللہ کا ذکر اس کا محبوب ہے، ثناء مصطفیٰ ہے. تو آپ سوچیں، جو آج درود کو نہیں مانتے، سلام کو نہیں مانتے، ثنا کو نہیں مانتے، وہ اللہ کا ذکر بھولے ہوئے ہیں. آپ کو پوائنٹ سمجھ آیا؟ اللہ کا ذکر حالی یہ نہیں ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لی، اللہ کا ذکر ہے. یہ تو اللہ کا بھیجا ہوا ذکر ہے نا. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ ذکر اللہ. یہ نقطہ تھا اس میں. ذکر اللہ، اللہ کا اپنا ذکر کیا ہے؟ وہ ہے درود مصطفیٰ ہے. اور جو نہیں مانتے نبی کی شان، عظمت اور درود اور سلام کو، اللہ کہتا ہے حزب الشیطان. اور آخرت میں یہ خاسرون، خسارے والے ہوں گے. اور پھر اللہ پھر کہہ رہا ہے آیت نمبر 20، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھتے ہیں. میں کہتی ہوں کیڑا مائی دا لال ہے جو اللہ سے لڑے. لیکن یہ جو وہابی ہے نا، یہ جو وہابی ہیں جنہوں نے آیتوں کے معنی بدلے ہوئے ہیں اور آیتوں سے گمراہی پھیلائی ہوئی ہے، یہ اللہ کے ساتھ انہوں نے پنگا لیا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ ہیں جن کو اللہ کہہ رہا ہے یحادون. اللہ کہتا ہے میری مخالفت کر رہے ہو، میرے ساتھ لڑائی کر رہے ہو، وَرَسُولَهُ، اور میرے رسول کے ساتھ. اولئک فی الذلین. اللہ کہتا ہے یہ دنیا میں ذلیل ترین لوگ ہیں. سوچ لیں آپ، اللہ کہہ رہا ہے ذلیل ترین لوگ ہیں، خسارے والے ہیں، جھوٹے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں مزید ہمیں کچھ سمجھا رہا ہے. اللہ کہتا ہے ایسے جو لوگ ہیں نا، کبھی جو ذلیل ترین ہیں، جو لڑ رہے ہیں اللہ سے، اللہ کی آیتوں سے لڑ رہے ہیں، جہاں لکھا ہوتا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، جہاں نبی کی عظمت کی بات ہوتی ہے ان آیتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ میرے ساتھ لڑ رہے ہیں، یہ میرے نبی کے دشمن نہیں ہے، یہ اصل میں میرے دشمن ہے. اللہ کہہ رہا ہے. اور جو اللہ کے ساتھ لڑے وہ ذلیل ہی ہوگا نا. اور اللہ کہہ رہا ہے جو مومن ہوتا ہے نا، مومن وہ کبھی ایسے ذلیلوں سے دوستی نہیں کرتا. میں آپ کو بتاؤں، آج ہماری سہیلیاں، ہمارے دوستوں میں، ہماری سہیلیوں میں، فرینڈوں میں وابی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، قادیانی بھی ہیں. ہم کہتے ہیں میری تو فرینڈ ہے نا، میری تو فرینڈ بن گئی، بڑی اچھی عادت دی ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آیت 22 پڑھیں ذرا. اللہ کہتا ہے لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. اللہ کہتا ہے آپ ان لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو میرے مومن بندے ہیں نا، اللہ کہتا ہے وہ کبھی ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرتے. یوادون، اللہ کہتا ہے جو دشمنی کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے. یہ وہ ابھی کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ ان سے دوستیاں کریں گے، آپ ان سے تعلقات رکھیں گے، تو آپ نے کس سے تعلق رکھا ہوا؟
اللہ کے دشمن سے. آپ سوچیں اپنی معصومیت کو ذرا. کبھی کبھی تو آپ بڑے ہی معصوم نظر آتے ہیں. اے بھی میری فرینڈ ہے, اے بھی میری فرینڈ ہے, ویسے شیعہ ہے میری تو فرینڈ ہے, اے ویسے بھابی ہے بس میری فرینڈ ہے. یہ معصومیت ہے آپ کی. آپ مجھے معصوم سمجھتے ہیں, میں آپ کو سمجھتی ہوں. آپ مجھے سمجھتے ہیں کچھ نہیں پتا, میں کہتی ہوں آپ تو کچھ نہیں پتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے وہابی اللہ کے دشمن ہے. اللہ کے دشمن سے مومن بندہ کبھی بھی دوستی نہیں رکھتا. اللہ کہتا ہے وہ تو کتے رہ گئے جو میرے مومن بندے ہیں, وہ تو ان کا باپ بھی اگر آ جائے نا, بیٹا بھائی بھی آ جائے, قریبی رشتہ دار بھی آ جائے, اور اگر وہ رسول کے خلاف بات کریں تو مومن بندہ تو ان کو نہیں منہ لگاتا, وہ تو رشتے چھوڑ دیتا. تو کو ایک فرینڈ نہیں چھڑی جاتی. یہ دیکھیں اللہ نے نام لکھے ہوئے ہیں, میں اپنے پاس سے نہیں, میں تو صرف اس میں اللہ کے ایکسپریشن ڈال کے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ کس فیلنگ سے بات کر رہا ہے, کس لہجے سے اللہ بات کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے میرے مومن بندے تو اتنے مضبوط ہوتے ہیں, وہ تو بھائی قریبی رشتہ دار, وہ تو اپنے باپ بیٹے بھائی رشتہ دار نو کچھ نہ سمجھن. جو اللہ اور اس کی رسول نہ مانے, رسول کی نہ مانے نا, اللہ کہتا ہے میرے مومن بندے تو ایسے رشتوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. دوستوں کو کبھی بنائے نہ ایسی جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کام کر رہی. دیکھیں یہ بہت گہری آیت ہے, میں آپ کو بتاؤں, یہ مجادلہ کی آیت ہے, لڑائی والی. یہ آیت نا اللہ کے آگے مجادلہ کرے گی, اللہ کے آگے مجادلہ کرے گی یہ آیت کھڑی ہو کے. یہ ساری صورت ہی مجادلہ, اس میں جتنی باتیں ہوئی ہیں نا, یہ ساری اللہ کے آگے کھڑی ہو کے مجادلہ کریں گی, لڑیں گی کہ جو لوگ اس آیت پر عمل کرتے تھے, یا اللہ ان کی بخشش کر. یہ آیت کہے گی اللہ سے. اتنی لڑاکی صورت ہے یہ, لڑنے والی, جسے کہتے ہیں نا طاقتور. آپ کو سمجھ نہیں آئی, آپ کو نیند ہی آ رہی ہے یہ اس صورت میں کیا ہے, اس صورت میں کتنی طاقت ہے, کتنا غصہ ہے. یہ صورت بتا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن ہیں ان سے دوستی نہیں کرتے اور اپنے رشتے قربان کر دیتے ہیں, بیٹا چھوڑ دے, بھائی چھوڑ دے, باپ چھوڑ دے, خاندان چھوڑ دے اللہ اور اس کے رسول کے لیے. تو پھر اللہ کہہ رہا ہے ان کے دلوں میں پھر میں ایمان ڈالتا ہوں, ایمان کی مہر لگا دیتا ہوں. دیکھیں آپ کو پتا ہے مہر کہاں سے ملتی ہے, کب ملتی ہے, کس وقت اللہ ایمان کی مہر دل پر لگاتا ہے. ایک ہوتا ہے نا عذاب کی مہر, وہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا, اللہ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے, وہ تو عذاب کی مہر ہے نا. یہ ایمان کی مہر ہے. اور یہ کب ملتی ہے, ایمان کی مہر کس وقت لگتی ہے کسی بندہ مومن کے قلب سینے پر. اللہ کہتا ہے میں اس وقت لگاتا ہوں جب میرا مومن بندہ اپنے رشتے تو چھوڑ دے لیکن ایمان نہ چھوڑے. آپ مجھے بتائیں, ہم چھوڑتے ہیں رشتہ, ہم کہتے ہیں ہائے میرا پتر, ہائے میرا خاندان, میں تو بچتی ہی نہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے جو ایمان کے لیے رشتے چھوڑے گا نا, دیکھیں آپ اجر کا اندازہ کریں, آپ کے ہوش اڑ جائیں, آپ کو پتہ چلے گا آپ نے تو قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے. جو رشتوں کے پیچھے مر لڑ رہے ہوتے ہیں ہم. اللہ کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے نا, بھلے وہ تمہارا باپ ہے, بھلے وہ تمہارا بھائی ہے, بھلے وہ تمہارا بیٹا ہے, بھلے وہ تمہارا کوئی رشتہ دار ہے, اگر تم اس سے چھوڑو گے نا تعلق, تو میں تمہیں اس کے بدلے تمہارے دل پر ایمان کی ایسی مضبوط مہر لگا دوں, تمہارا ایمان پکا کر دوں گا میں. اور پھر اللہ کہتا ہے میں کیا کروں گا, ایتہم بروح من, میں اپنی اور زیادہ روح, نور, سکینہ اس کے من میں اتاروں گا. دیکھیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہم تو سمجھتے ہیں رشتہ نہ چھوٹے, باقی بے شک سب کچھ چھوٹ جائے. اللہ کہہ رہا ہے اگر تم رشتے قربان کرو گے, رشتے چھوڑ دو گے میرے اور میرے محبوب کی اطاعت اور رضا کے لیے, تو میں تمہیں نور بھی دوں گا, میں تمہیں سکینہ بھی دوں گا, اور میں تمہیں جنتیں بھی دوں گا. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي, میں تمہیں ایسی جنتیں دوں گا جن کے نیچے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہریں ہوں گی, اور میں تمہیں اس میں خالدین فیہا,
ہمیشہ رکھوں گا، اور میں تمہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اعلیٰ ترین مقام. دیکھیں یہ اللہ کا اعلیٰ ترین مقام ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ کہتا ہے میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا. اللہ سے راضی ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یعنی جو تو نے میرے لیے رشتے چھوڑے، قربانیاں دی، تنہائیاں برداشت کی، محنتیں میرے رستے میں کی، مجاہدے تو نے کیے. اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم، ان سے اللہ راضی ہو گیا. اور پھر وَرَضُوا عَنْ، پھر اللہ ان کو راضی کرے گا. اللہ کہتا ہے دنیا تجھ سے راضی ہوئی کہ نہیں؟ دنیا تو نہیں راضی ہوئی. اللہ کہتا ہے میں راضی ہو گیا، اور تجھے پھر میں راضی کروں گا. اللہ کہتا ہے دنیا میں کسی نے تیرے ناز نخرے نہیں اٹھائے نا، کسی نے تیری پرواہ ہی نہیں کی. اللہ کہہ رہا ہے رشتے سارے تجھے چھوڑ کے چلے گئے. یہ دیکھیں پیچھے رشتوں کی پوری لسٹ آئی ہوئی ہے نا. باپ کیا تھا، رشتوں کی پوری لسٹ اللہ نے دی ہوئی ہے، باپ، بیٹے، بھائی، خاندان. اللہ کہتا ہے یہ سارے رشتے تجھے چھوڑ کے چلے گئے نا، کسی نے تجھے راضی نہ کیا، تیری پرواہ نہ کی. اللہ کہتا ہے وَرَضُوا عَنْ، میں تجھے راضی کروں، کیونکہ تو نے میری رضا کے لیے ہر رشتہ تو نے قربان کر دیا، تو اب میں بھی تجھے راضی کروں گا اور تجھے اپنا مہمان کر دیا. دیکھیں ہمیں خبر ہے ان مقامات کی، ان درجات کی، ان خوشخبریوں کی. ہم تو مردے مر جائیں تو رشتوں کو نہیں چھوڑتے، اور اللہ کا رشتہ جوڑتے نہیں ہیں، اور دنیا سے رشتہ توڑتے نہیں ہیں. تو جو اللہ کے لیے رشتے قربان کر کے اللہ کے راستے پر چلے، اللہ کے دین کی مدد کرے، تو اللہ کہہ رہا ہے اولئک حزب اللہ. اللہ کہتا ہے یہ ہے میرا گروہ، یہ میرا گروہ ہے. اللہ نے اون کر لیا. اللہ کہتا ہے یہ میرے ہیں. حزب اللہ، ان پر ہے صبغۃ اللہ، اور انہیں کیا ملے گا؟ رضی اللہ. رضی اللہ کچھ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ نظر رکھو رضی اللہ. سنا ہوا آپ نے یہ لفظ رضی اللہ؟ للہ باللہ رضی اللہ، یہ یہاں سے میں نے لیا. آگے اللہ کہہ رہا ہے اولئک حزب اللہ، یہ ہیں اللہ والے جو تمہیں یہ سکھائے نا رضی اللہ، تو جو تمہیں یہ رستہ بتائے نا رضی اللہ، یہ حزب اللہ. اللہ کہتا ہے بھلے تھوڑے ہوں، اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون، جان لو یہی وہ جماعت ہے بھلے تعداد میں تھوڑی ہے. هم المفلحون، اللہ کہتا ہے یہ مراد کو پہنچنے والے، یہ کامیاب ہونے والے ہیں. ایک ہوتا ہے مرید، ایک ہوتا ہے مراد. مرید ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ چاہتے ہیں، کسی سے کچھ چاہتے ہیں تو آپ مرید ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ جو لوگ ہیں نا یہ میری مراد ہیں، انہیں میں چاہتا ہوں. سمجھ آیا آپ کو؟ اور یہ سارے درجات اور مقامات کہاں سے ملے ہیں؟ جب آپ نے منہ موڑا ایسے رشتوں سے جو اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہیں. اور آپ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو بندہ اکیلا بیٹھا ہے، ہائے بیچاری، ہائے بیچاری، بیچاری بیچاری، آپ کو پتہ ہی نہیں اس بیچارے کا درجہ کیا ہے اللہ کی نظر. یہ اس آیت سے آپ سمجھیں. اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا تو آپ کے ہوش اڑ جائیں، آپ بھی پھر مجادلہ کرنے والے بن جائیں. آپ گیو اپ نہ کر دیں، ہر ایک کے آگے سر رکھ کے تو بیٹھ جائیں، آئے میرا رشتہ نہ چاہے، ہر ایک کے پاؤں نہ آپ پکڑیں. یہی تو بات ہے، مجادلہ. اللہ کے لیے لڑو لیکن گرو نہ، ظالموں شیطانوں کے آگے ان کے پیروں میں نہ گرو. اللہ کہہ رہا ہے مجادلہ کرو، تو پھر تم دیکھنا میں تمہیں کیا مقام دیتا ہوں. اب دیکھیں سورۃ مجادلہ کو ایک نظر دیکھیں تو اس میں اللہ نے مظلوم عورت کی، اللہ مظلوم کی سنتا ہے فریاد، مظلوم کی فریاد سنتا ہے. اللہ مظلوم کی فریاد سنتا ہے. زہار کا کوئی حق نہیں بنتا ہے، اس کا کفارہ بھگتنا پڑتا ہے. یہ اللہ کی حدود ہے جس سے مومن ڈرتا ہے.
اللہ دکھاوے گا، ہر عمل اللہ شمار کرتا ہے۔ اللہ کو نہیں پسند جو نبی کی گستاخی کرتا ہے۔ اللہ علم اور ایمان والوں کے درجے بلند کرتا ہے۔ مومن کبھی بھی منافق سے دوستی نہیں کرتا ہے۔ اللہ انہیں جو رشتے قربان کرے، اللہ انہیں جنتوں میں داخل کر کے ان سے راضی ہوتا ہے اور پھر انہیں بھی راضی کرتا ہے۔ یہ سورۃ مجادلہ تھی۔ میں کہتی ہوں آپ نے اس طرح کا جھگڑا بھی نہیں دیکھا ہوگا کہیں۔ آپ نے تو گھر کے دنگے فساد دیکھے نا، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کی بارگاہ میں کون مجادلہ کرے گا۔ یہ جو صورت ہے نا، جو اس راستے پر چلتے ہیں ان کے لیے جا کے اللہ کے پاس جھگڑے گی کہ میں نے ان کو جہنم میں جانے نہیں دینا، اللہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں تیرے لیے، اس لیے صورت کا نام مجادلہ ہے۔ دیکھیں آپ ذرا، آپ لڑیں نہ لڑیں، صورت لڑے گی جا کے آگے۔ یہ جنتی وہ کہے گی میرے ساتھ جائیں گے۔ اچھا، آگے سورۃ الحشر شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الحشر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت آغاز کرتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ دیکھیں جہاں اللہ بات ختم کرتا ہے نا، مفلحون کا ذکر پہ اللہ نے بات ختم کی تھی، اب وہی اللہ تعالیٰ بات، اصل میں آگے ٹاپک وہی چل رہا ہے کہ جو اللہ کے مفلحون بندے ہوتے ہیں، وہ جس طرح کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اس طرح وہ بھی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اور آگے اللہ پھر کہہ رہا ہے جو مفلحون ہے وہی ذاکرون ہے، وہی شاکرون ہے، وہی صابرون ہے، وہی قانتون ہے، وہی مومنون ہے، وہی مخلصون ہے، وہی مقربون ہے۔ آگے پھر آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو وہابی ہیں، میرے منہ پہ سر پہ چڑھے ہوئے ہیں، جو یہودی ہیں، ویسے حرکتیں وہابی اور یہودیوں کی ایک ہی ہے، کیونکہ یہودی بھی قرآن کی جو تورات کی جو آیتیں تھی نا، یہودی اس کو بدل دیتے تھے، کچھ مان لیتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے، تو یہ دونوں بھائی بھائی ہیں، اس لیے دیکھیں نا یہودی وہابی یہ بھی یہی کرتے ہیں، وہابی بھی آیتوں کے معنی بدل کے تو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اللہ اس آیت میں ویسے یہودیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ یہودی جو تھے وہ کتاب والے تو تھے، لیکن انہوں نے یہی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑے امیر کبیر ہیں، لیکن پھر جب جنگ ہوئی، جنگ خیبر جب ہوئی نا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے گھر وہیں رہ گئے، محلات وہیں رہ گئے، ان کے دلوں میں اللہ نے مسلمانوں کا روب ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ اہل ایمان کے ہاتھوں ویران ہوئے ان کے گھر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہا ہے آیت نمبر 2 میں کہ یا اولی الابصار فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اللہ کہہ رہا ہے اے آنکھوں والوں عبرت حاصل کرو، یعنی اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہودیوں کا دیکھو مال و متاع، جو دنیا میں امیر ترین تھے، وہ امیر کبیر تھے اور مغرور اور سرکش ترین تھے، لیکن اللہ اس آیت میں ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ حشر سے، دیکھیں سورت کا نام حشر ہے، ان کا حشر کیا ہوا؟ کوئی نہ کوئی راز ہوتے ہیں نا بیچ میں۔ اللہ کہتا ہے پھر ان کا حشر کیا ہوا؟ ان کی عمارتیں، دولتیں، حکومتیں، ان کے محلات سب خالی ویران پڑے ہوئے تھے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے انہیں جلاوطن کیا گیا۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تھے تو پھر آپ نے ان کو جلاوطن کیا، پھر وہ ادھر ادھر بھاگ گئے اور وہ سازشیں ہی کرتے رہتے تھے۔ پھر آگے آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہی جو لوگ ہیں نا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، دیکھیں اللہ بار بار اپنے ساتھ اپنے رسول کو رکھتا ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، چاہے دشمنی ہے چاہے دوستی ہے، چاہے محبت ہے چاہے عداوت ہے، اللہ کہتا ہے ہر چیز میں اللہ کے ساتھ اس کا رسول ہے۔ یعنی اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم نے میرے محبوب کی گستاخی کی ہے تو وہ میری نہیں ہے، اللہ کہتا ہے وہ میری ہی گستاخی، جو تم نے میرے محبوب کی نافرمانی کی ہے وہ اللہ کی نافرمانی۔ یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ جو ان کے گھر تباہ برباد ہوئے تھے یہودیوں کے، جنگ خیبر میں انہیں ناکامی ہوئی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے شدید عداوت کی، سخت دشمنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہوں نے کی تھی،
اور پھر آخر میں کیا ہوا؟ شدید العقاب، وہ خود ہی شدید عذاب کا شکار ہو گئے۔ آگے یہی بات اللہ بتا رہا ہے، اے مومنو، ان کا جو محاصرہ کیا گیا تھا، جو کھجور کے درخت تم نے کاٹ ڈالے تھے، یا تم نے ان درختوں کی جڑوں کو جو کھاڑ پھینکا تھا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا تھا کہ اللہ نافرمانوں کو ذلیل و رسوا کرے۔ دیکھیں اس وقت بھی مسلمان پریشان ہوئے تھے کہ ہم نے جنگ کی تیاری میں کچھ درخت کاٹے ہیں، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم نے، یعنی کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں درخت بھی یہ سب، تو پتہ نہیں ہم نے نقصان کر دیا ہے۔ تو اللہ ان کو تسلی دے رہا ہے کہ یہ نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ نافرمانوں کو ذلیل کرنے کا سامان تھا جو کروایا گیا تھا، کیونکہ جو کچھ بھی تم نے کیا ہے ظاہر ہے میرے محبوب کی تربیت اور رہنمائی میں کیا ہے۔ تو پھر جنگ خیبر میں کیا ہوا تھا؟ وہ جو یہودی تھے وہ اتنے، اللہ کہہ رہا ہے، بزدل ہوتے ہیں۔ آیت 6 اور 7 میں اللہ بتا رہا ہے یہ ہوتے دولت والے ہیں، لیکن اندر سے یہ بزدل اور نازک مزاج بڑے ہوتے ہیں، اور بڑے یہ ڈرتے ہیں۔ تو خیبر کی جب مسلمان جب گئے ان پر حملہ کرنے بڑے لشکر لے کر، تو وہ یہودی تو باہر سے دیکھ کے ڈر گئے، پہلے تو اپنے قلعوں کے اندر محصور ہو گئے، اور پھر ڈر کے سارا سامان چھوڑ کے نہ بھاگ گئے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت تسلط ملا، رسول کا صدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے تو تسلط ملا، یعنی فتح ملی، اور پھر انہیں مال بھی بہت ملا۔ اور اس کو مال جو تھا یہ سارا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وما افلہ، یہ جو آیت شروع ہوتی ہے نا آیت نمبر 6، یہ افلہ کا جو مال تھا نا، یعنی یہ مال غنیمت نہیں تھا، یہ مال فے تھا، یعنی جو وہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے گھروں میں، لگا لگایا سجا سجایا محلات۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مال فے جو تھا یہ سارا کس کا ہے؟ یہ اللہ نے، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ جو مال فے ہے اللہ نے ان سے نکال کر اپنے رسول پر لوٹا دیا ہے، یعنی یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ یہ سارا مال فے اللہ کہتا ہے میرے محبوب کا ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ یعنی مال میں بھی آپ دیکھیں ہر جگہ، غصے میں بھی، دشمنی میں بھی، اطاعت میں بھی، اللہ اپنے رسول کے ساتھ ساتھ ہے۔ یہ نوٹ کریں پوائنٹ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ہمیں یہ سمجھا رہا ہے رسول کی اطاعت پر راضی رہو۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھا رہا ہے کہ یہ جو مال فے تھا جو یہودی چھوڑ کر گئے تھے، تو یہ بعد میں انہوں نے بانٹنا شروع کر دیا۔ اللہ کہتا ہے جو کچھ میرا محبوب دے۔ دیکھیں یہ بہت اہم آیت ہے، آیت نمبر 7، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ آیت نمبر 7 کے مڈل میں یہ آ رہی ہے جو حصہ میں نے پڑھا ہے، اس میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جو کچھ میرا محبوب تمہیں دے نا، جس طرح بھی وہ تقسیم کرے، جیسے بھی وہ دے، اتنا لے لو اور خاموشی سے لے لو، یعنی کوئی سوال جواب، کوئی مطالبہ میرے محبوب کے سامنے نہ کرو۔ اب دیکھیں جو سوال جواب کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ منافق ہوتے ہیں، جو مطالبے کرنے والے ہوتے ہیں یا جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ادب سکھا رہا ہے، اللہ کہتا ہے میرا محبوب جو بھی کرتا ہے، جو بھی دیتا ہے نا، جو بھی لیتا ہے، وہ اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ وما آتاکم الرسول، اس لیے جو کچھ بھی تمہیں وہ عطا کرے فخذوہ، اس کو خاموشی سے لے لیا کرو، آگے سے یہ نہ کہا کرو یہ نہیں تو وہ چاہیے، وہ نہیں تو وہ چاہیے۔ اللہ کہتا ہے تمہیں نہیں پتا، میرا محبوب جب دے رہا ہوتا ہے یا کسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے یا کسی سے کچھ عطا کر رہا ہوتا ہے، وہ سب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور جس چیز سے وہ روکے، وما نہاکم عنہ، بھلے وہ تمہیں اچھی لگے، اس سے فانتہوا، رک جایا کرو۔ دیکھیں یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دیا ہے؟ اسوہ حسنہ مصطفیٰ، سنت، اپنی شریعت دی ہے، طریقت دی ہے، اپنی اطاعت کا راستہ دکھایا ہے۔ یہی تو میں آپ کو بتاتی ہوتی ہوں، یہی سے تو سیکھا ہوا ہے سارا میں نے، دلگیری، سادگی، عاجزی، زاری، مسکینی، فقیری، حضوری۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب کے در سے لو جو یہ تمہیں دے، عاجزی سادگی دے لے لو، فقیری مسکینی میرے محبوب کو پسند تھی لے لو، جو کچھ میرے محبوب کو پسند تھا نا وہ لے لو۔ اور زاری یعنی توبہ استغفار میرے محبوب کو پسند تھی لے لو۔
اور حضوری میرا محبوب تو ہر وقت جو میں کہتا تھا وہ کرتا تھا. اتبعوا ما یوحی الیک. تو تم بھی جو میرے محبوب کے اسوہ حسنہ میں ہے میرے محبوب کی پیروی کرو. اتبعونی پیچھے گزرا ہے. تو میرے محبوب سے کیا لو؟ سنت لو، شریعت لو، طریقت لو، اطاعت لو، محبت لو، اتباع لو، طہارت لو، خشیت لو، اور اللہ کی قربت اور رضا لو. ہم لیتے ہیں کچھ؟ ہم تو کچھ بھی نہیں لیتے. ہم تو صرف باتیں لیتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ. جس سے یہ میرا محبوب روک دے رک جاؤ. یہ نہ دیکھو اس طرف تو میرا خاندان ہے، یہ رسمیں ہم نے پوری کرنی ہے. دیکھیں یہاں پر علماء کرام فتویٰ بھی دیتے ہیں اس آیت کے تحت. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں اپنی بیٹیوں کی مہندیاں کی ہیں اب تک؟ کہاں کی ہیں؟ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مکس گیدرنگ رکھو شادیوں میں؟ کہاں؟ اور اللہ کا یہ حکم ہے فَانْتَهُوا، رک جاؤ اس چیز سے جو میرا محبوب تمہیں جس سے منع کرے. وَمَا نَهَاكُمْ، جس سے یہ منع کرے، یعنی جو میرے رسول نے کر کے نہیں دکھائی، جس سے میرے محبوب نے حکم نہیں فرمایا نا، تو اس کا مطلب ہے اس سے اس نے منع ہی کیا ہوا ہے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جو بات سنت میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے، طریقت میں نہیں ہے، اور اطاعت میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ نبی نے کہی ہی نہیں ہے. اگر ہم پھر بھی وہ کریں گے تو پھر ہم تقوی والے نہیں رہیں گے، پھر ہم ظالم بن جائیں گے. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب تمہیں جو عطا کرے. یہ لفظ میں کہتی ہوں اللہ کے الفاظ دیکھیں، اردو کو چھوڑیں عربی کو دیکھیں. وما اتاکم الرسول، جو کچھ یہ رسول تمہیں عطا کرتا ہے، فَخُذُوهُ، اس کو پکڑ لو. میرا محبوب کیا عطا کرتا ہے؟ سنت اور قرآن. ایک ہاتھ میں کتاب، ایک ہاتھ میں شریعت. رسول اللہ نے خود بھی فرمایا تھا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو پکڑ لو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے، یہ نوٹ کریں بات، اتاکم الرسول، رسول بھی عطا کرتا ہے. آج وہابی پتہ کیا عقیدہ پھیلاتے ہیں؟ وہابی کہتے ہیں صرف اللہ دیتا ہے. وہاب، انہوں نے اپنا نام بھی وہاب اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ صرف اللہ دیتا ہے اور ہم اس کے بندے ہیں. وہابی، وہاب سے وہابی، مجھے سمجھ نہیں لنک کیا ہے. ویسے اللہ تو وہاب ہے کہ اللہ نعمتیں دیتا ہے، یہ وہابی ہے گمراہی دیتے ہیں. یہ اللہ کا نام بگاڑا ہوا نہیں ہے، وہاب سے ہاں، وہابی کیا بنتا وہابی انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح اللہ دے رہا ہے اس طرح ہم دے رہے ہیں، لیکن یہ تو گمراہی دے رہے ہیں، ہے نا. جیسے صحاب سے صحابی بنا ہوا ہے نا، صحابہ کے جو بیٹھتے تھے وہ صحابی ہیں کیونکہ ان کے وہ صحبت میں بیٹھنے والے ہیں. تو یہ وہاب سے کہہ رہے ہیں جس طرح اللہ وہاب ہے، کیونکہ مجھے غورت نے مجھے بتایا تھا، کہتی ہیں ہم وہابی اس لیے کہ اللہ وہاب ہے، تو ہم تو اللہ والے ہیں. سمجھ نہیں آئی اللہ والے کیسے مان گئے. اسی طرح وہ بھی مزاحیہ چیز ہے، وہ جو قادیانی ہے وہ بھی کہتے ہیں وہ احمد رسول اللہ کا نام ہے تو ہم وہ احمدی ہیں. اور انہیں وہاب بھی تو بندہ تھا عبد الوہاب. ہاں، تو وہ اپنا اس نے اپنے نام کے ساتھ لگا کے کہتا ہے اللہ بھی وہاب ہے اور ایک میں وہاب سے وہابی، میرا فرقہ وہابی ہے. تو اسی طرح احمدی قادیانی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں ہم احمدی ہیں. یہ سمجھ نہیں آتی، انہوں نے نام الٹ لیے ہوئے ہیں. اور جو الہدا والے ہیں انہوں نے بھی نام الہدا رکھا ہوا ہے، پیچھے ساری دلالہ گمراہی پھیلا رہے ہیں. عجیب بات ہے بھائی، لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، دکان کے الٹ کا نام رکھ لیتے ہیں. اگر آپ بندہ نام کے دھوکے میں آ جائے الہدا پتہ نہیں پیچھے ہدایت ہے، پتہ چلے اندر تو ساری دلالہ. تو کون سی آیت تھی؟ ہم کدھر نکل گئے بھابھیوں کی طرف؟ 7 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رسول کی، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں آپ کو پوائنٹ یہ سمجھا رہی تھی. دیکھیں اللہ نے صاف یہاں لکھا ہوا ہے اتاکم الرسول، رسول تمہیں عطا کرتا ہے. اور وہابی کہتے ہیں رسول کچھ نہیں دیتا. یہ پوائنٹ میں آپ کو یہاں سے دکھا رہی تھی کہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی دیتے ہیں مدینے میں، آج بھی. میں آپ کو بتاؤں کیونکہ اس آیت کے تحت ہمارا عقیدہ ہے. اور دیکھیں یہ بی بی
आयशा से एक रिवायत भी है कि कहते हैं कि एक बद्दू आया था, तब तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका था। तो वो आके जब वो आया तो उसे पता चला कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अब दुनिया में है ही नहीं। तो वो बड़ा रोया, वो तड़पा, वो कह रहा है मैं तो इतना मीलों का सफर करके, इतने मैं हफ्तों महीनों में मैं तो पहुंचा हूँ, तो आगे पता चला रसूल अल्लाह विसाल फरमा गए। तो वो कहे अब मैं करूं तो क्या। तो वो बीबी आयशा के हुजरे के पास जाके दरवाजे के बड़ा रो रहा ना, और तड़प रहा, कहता है मुझे बताओ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ मदफून है। वो रसूल है, वो कहता है वो रहमत आलमीन है, मैंने अपनी फरियाद उनके पास लेके जानी है। तो कहते हैं बीबी आयशा ने उसे इशारे से बताया कि ये उनकी कब्र अनवर है पास ही, बीबी आयशा के हुजरे में। तो कहते हैं वो बंदा जो था बद्दू, वो कब्र के साथ लिपट लिपट के वो रो रहा था, वो दाड़े मार मार के रो रहा था वो बंदा, पता है, वो बद्दू। और कह रहा था या रसूल अल्लाह, मैं तो इतने सफर करके अब गुनाहगार अपने गुनाह लेके तो आपके पास आया था, अब मैं कहाँ जाऊं। आप ही तो हमारा वसीला है, आप ही तो हमारा चारा है, सहारा है। तो फिर अल्लाह ताला उसको वो आयत याद आई कि जिस पे अल्लाह ने कहा था, उस आयत के तहत कहता है मैं आया हूँ, कि जो सूरह निसा की आयत है कि जब तुम गुनाह करो तो रसूल के पास आ जाओ, तो फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए इस्तगफार करेंगे, और तुम भी अल्लाह से बख्शिश मांगो तो तुम अल्लाह को बख्शने वाला पाओगे। तो वो बद्दू धाड़े मार मार के रो रहा कि मैं क्या करूं या रसूल अल्लाह, मैं तो कुरान के हुक्म के मुताबिक आया था आपके पास, आपसे अपने गुनाह बख्शवाने, तो अब मैं कहाँ जाऊं। तो कहते हैं अभी वो रो रहा था, तड़प रहा था कि आसमान पर बादल आए और बारिश होना शुरू हो, यानी अल्लाह ने उसको माफ कर। ये वाकया तफसीर में लिखा हुआ है कि आज भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं और उसका यानी कि जवाब आता है। जिस तरह वो जामी रसूल अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए थे, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामी रूमी और अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनके बारे में ये होता है कि वो जब जाके कहते थे ना अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो उन्हें रसूल अल्लाह की बारगाह से बाकायदा जवाब आता था, वाह अलैकुम अस्सलाम या इमाम, या जामी, या आशिक। इस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको उनके नामों से और कामों से जवाब देते हैं। और एक तो वाकया भी लिखा हुआ था वली के बारे में कि वो जब गए बारगाह मुस्तफ़ा में, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अकदस बाहर आया उनकी कब्र अनवर से, और कहते हैं वो नज़ारा तो हजारों लोगों ने वहां बैठे हुए देखा, और कितने लोग तो दाड़े मार मार के कहते हैं वहां रोना शुरू हो गए थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हयात हैं, और वो तो जवाब भी देते हैं, और वो तो सुनते भी हैं, और वो तो देखते भी हैं, हम बेखबर। आगे देखिए अल्लाह ताला ये आयत गुजर की, फिर आगे आयत नंबर 9 में 8 में अल्लाह ताला फिर यही बात फिर भी कर रहा है कि जो लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी कि दस्ते अक़दस से लेते हैं और उनके फरमा बरदार होते हैं, ये तो बात हो गई। अल्लाह ताला कहता है वो जुबान नहीं खोलते, चुप करके ले लेते हैं। आगे आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला बता रहा है कि जो नादार मुहाजिरीन के लिए जो अपने घरों में बैठे हैं, अल्लाह ताला कहता है उनके अमवाल और जदादों से बाहर निकाल दी कि अल्लाह का फजल है और उसकी रजा खुशनुदी है। यानी जो कुछ भी तुम्हें मिला है, अल्लाह ताला ये बता रहा है, चाहे वो माले फे है या वो माले गनीमत है, जो कुछ भी मोमिनों को मिलता है ना, वो एक तो नबी का सदका होता है। अल्लाह ताला नबी का सदका रहमत फरमाता है, मदद फरमाता है। अल्लाह ताला कहता है ये जो माल होता है, यब्तिगूना फदला मिनल्लाह, ये अल्लाह का फजल होता है, व रिदवान, और अल्लाह की रिजा, व यंसुरून अल्लाह व रसूलहू, रसूलहू, ये देखें नुक्ता, व यंसुरून अल्लाह व रसूलहू, ये जो अल्लाह का फजल और रिजा और खुशनुदी मिली है ना तुम्हें, ये जो माल मिला है, अल्लाह ताला कहता है अल्लाह और उसके रसूल की मदद करते हैं। यानी जो अल्लाह और उसके रसूल की मदद करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें देता है। जो अल्लाह और उसके रसूल की मदद करते हैं, अब देखिए ना अल्लाह मदद का मोहताज है ना रसूल, है कि नहीं ऐसी बात। लेकिन अल्लाह मुहाजिरीन को और फुकरा को अल्लाह ये उन्हें मुकाम दे रहा है।
اللہ کہہ رہا ہے جو میرے در کے فقیر ہوتے ہیں نا اور جو میرے محبوب کی محبت میں ہجرت کر کے آتے ہیں ان کا بڑا اعلیٰ مقام ہے. یہ جو صحابہ کرام تبع تابعین ہے نا جو دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں جو دین کے لیے اپنی اولاد اپنے رشتہ دار چھوڑتے ہیں. دیکھیں جب دین کے لیے انہوں نے ہجرت کی تھی تو اپنے گھر بار اور اپنی سب کچھ چھوڑ کے گئے تھے نا. اللہ کہتا ہے ان کا درجہ اور مقام بہت بلند ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کیا ہوا ہے. اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک هم الصادقون یہ سچے مومن ہیں. دیکھیں اللہ ان کے ایمان کی قرآن پاک میں گواہی دے رہا ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. اب آپ نے بننا ہے صادقون صادقون بننا ہے آپ نے تو آپ کیا کریں اللہ کے لیے پہلے تو اللہ کے راستے پر چلیں مجاہدہ کریں تقوی کا زاد راہ جمع کریں اور جو اللہ نے اللہ کے محبوب کو پسند ہے سادگی اور عاجزی کی طرف آ جائیں اور پھر فقیری زاری اور اسیری مصطفیٰ میں زندگی گزاریں اور حضوری بارگاہ میں مصطفیٰ میں رہیں تو پھر اللہ کہتا ہے پھر آپ بھی اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی دین کا کام کیا مجاہدہ کیا اور دین کے لیے آپ نے اپنی خوشیاں اپنی چاہتیں اپنی خواہشیں اور رسمیں رواج سب قربان کیے. اللہ کہتا ہے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں اولئک هم الصادقون جو عمل سے تصدیق کرتے ہیں. عمل سے زندگی بنتی جو عمل سے تصدیق کرتے ہیں نا پھر وہ صادقون ہوتے ہیں. پھر پیچھے گزری ہے نا آیت کہ ان کا مقام کہاں ہوگا صدیقین کے ساتھ. پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا کہ وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے. یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے. اللہ کے یعنی جس طرح اللہ کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوا کرتے تھے آج بھی جو دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں جان مال اور اولاد کی انہیں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں وہی درجہ دوں گا. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ جو مال ان انصار کے لیے بھی جنہوں نے مہاجرین سے پہلے شہر مدینہ اور مان کو ہجرت کی مان کو گھر بنا لیا تو یہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. مہاجر اور انصار جو ہیں اللہ کہتا ہے یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ بھی انہیں دیا جاتا ہے یہ مہاجرین کو دیا جاتا ہے یہ اپنی جانوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں. یعنی انصار جو ہے انصار کا مطلب ہی ہوتا ہے نصر کرنے والا مدد کرنے والا. تو انصار نے مہاجرین کی مدد کی جب وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے نا تو انہوں نے انہیں بہت کچھ اپنے مال سے دیا. تو اللہ کہتا ہے یہ اپنی جانوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ پھر بھی اپنے مہاجر بھائی کو دے دیتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے جو اسلام کے لیے اپنی ضرورت کو قربان کر دے اور اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کر دے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. دیکھیں جو بندہ اپنے حالات نہ دیکھے اپنے جذبات نہ دیکھے اور اللہ کے دین کا کام کرتا ہے اور اللہ کے دین کے راستے پر چلتا ہے نا اللہ کہتا ہے ہم المفلحون یہی لوگ کامیاب ہوں گے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ یہی جو لوگ ہوتے ہیں اللہ کی نظر میں کامیاب ہوتے ہیں. اور پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے منافق ہمیشہ منافق کا ساتھ دیتا ہے. آیت نمبر 11 میں 10-11 میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہی سمجھا رہا ہے کہ مومن مومن کا ساتھ دیتا ہے مومن کی مدد کرتا ہے لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ مدد کرے گا تو وہ جھوٹے کی کرے گا مطلب کے لیے کرے گا مفاد کے لیے کرے گا اور دھوکہ دیتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 12 میں ہمیں یہی یہودیوں کی بات بتا رہا ہے کہ یہ لوگ دغا باز بھی ہوتے ہیں یہودی اور یہ دھوکے باز بھی ہوتے ہیں اور بزدل بھی ہوتے ہیں اور پھر یہ بھاگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جنگ کے وقت. پھر آگے آیت 13 میں اللہ کہہ رہا ہے اے مسلمانوں بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ تمہارا روب اور خوف ہے. یعنی یہ جو یہودی ہے یہ اسلام سے اور مسلمانوں سے اصل میں خائف ہیں ڈرتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ اسلام کے نور کو انہیں پتہ ہے کہ اللہ کا نور حق ہے اصل میں یہ ڈرتے اللہ کے نور سے ہیں اور اس لیے تمہارا روب ان کے دلوں پر چھایا ہوتا ہے. تو یہودی اللہ کہہ رہا ہے جتنی مرضی بڑھ کے ماریں جتنی مرضی سازشیں تو کریں لیکن یہ کبھی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اللہ کہہ رہا ہے بزدل بھی ہیں اور یہ عقل سے بھی حالی ہیں.
قوم لا یاقلون، ان کے پلے ذرا عقل نہیں ہے کہ یعنی وہی دینی تعلیمات جو مسلمان عمل کرتے ہیں وہی تو ان کے نبی تھے، لیکن یہ اپنے نبیوں کو بھی نہیں مانتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی عظمت کو بھی نہیں مانتے۔ تو اللہ کہتا ہے لا یاقلون، یہ عقل والے ہیں ہی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر ان کی حقیقت بتا رہا ہے، ان کا حال بھی اللہ کہتا ہے ان لوگوں جیسا ہے جو ان سے پہلے زمانہ قریب میں ہی اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ چکے ہیں، یعنی یہودی بھی کسی طرح تباہ ہوں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے جس طرح پہلی قومیں نافرمان قومیں تباہ ہوئی تھی نا، جیسے نوح علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام کی، تو اللہ کہہ رہا ہے اسی طرح یہ وہ جو یہودی ہے نا، یہ بھی آخر میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے غضب اور عذاب کا شکار ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کی فطرت بتا رہا ہے کہ یہ جو منافق ہے یہ شیطان جیسی ان کی فطرت ہوتی ہے۔ جیسے شیطان نہیں بندے کو کہتا گناہ کر، اور جب گناہ شیطان بندے سے کروا لیتا ہے تو بعد میں کہتا ہے انی خاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے یہ یہودی، یہ منافق، ان کی ایک ہی فطرت ہوتی ہے، دوسروں کو استعمال کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دوسروں سے گناہ کروا کے تو خود اچھے بن جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کیا فرما رہا ہے، جو ایسے جو لوگ ہیں ان کا انجام یہ ہوگا کہ وہ دونوں دوزخ میں ہوں گے، منافق بھی اور سرکش بھی اور کافر بھی، یہ سارے دھوکے باز لوگ، جھوٹ بولنے والے، دوسروں کو دھوکہ دینے والے۔ اللہ کہتا ہے یہ یہودی فطرت ہے۔ دیکھیں اللہ یہودیوں کے ذریعے نا ہمیں کوئی ذہنیت سمجھا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جن لوگوں کی اس طرح کی ذہنیت ہے نا، کیسی ذہنیت؟ لالچی، دغا باز، مطلب کہ یار، اندر سے بزدل، جھوٹے، دوسروں کو استعمال کرنا اور حق کو اپنے مطلب مفاد کے لیے بدل دینا، بات کو بدل دینا اپنے مطلب کے لیے۔ اللہ کہتا ہے یہ یہودی فطرت ہے، یہ شیطانی فطرت ہے۔ اور جو ایسی فطرت کے لوگ ہیں نا، بھلے وہ یہودی تب کے تھے یا منافق اب کے ہیں، یہ سارے اللہ کہہ رہا ہے ان کا انجام کیا ہوگا، یہ دوزخ میں ہوں گے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ کہتا ہے یہی ظالمین کا ٹھکانہ ہے اور جزا ہے۔ اور آج سوچیں دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، دنگے فساد، لڑائیاں، جھوٹ، مکر، فریب، شرارتیں، دکھاوے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ سارے لوگ جو ہے نا، یہ سارے ظالم لوگ ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ اکٹھے ہوں گے جہنم میں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے آیت نمبر 18 میں؟ اے ایمان والو، اللہ ہمیں دعوت دے رہا ہے، اے ایمان والو اتقوا اللہ، یعنی اپنا محاسبہ کرو۔ اگر تم سے کوئی ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہو تو ابھی بھی وقت ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، کیونکہ کل قیامت کو اللہ کہہ رہا ہے تم نے پیش ہونا ہے میرے آگے، تو تمہارے اعمال میں دیکھوں گا جو کچھ بھی تم کر کے لائے ہو۔ اس لیے اللہ سمجھا رہا ہے لوگوں سے ڈرنے کی بجائے اللہ سے ڈرنے والے بن، کیونکہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم لوگوں سے ڈر کے ان کے پیچھے لگ کے گناہ کرو، اور پھر اللہ حشر کے دن اللہ کہہ رہا ہے اگر تم گناہ کرو گے تو پھر تمہارے لیے اولئک هم الفاسقون، آیت نمبر 19۔ اللہ کہتا ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کے پیچھے لگ کے، اپنی اولادوں کے پیچھے لگ کے، اپنے خاندانوں کے پیچھے لگ کے گناہ کرتے رہے کہ جیسے ہماری اولاد کر رہی ہے ہم نے تو ویسے کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا رسموں اور رواجوں میں، لہون و لب، فضول رسموں میں وقت ضائع نہ کرنا، فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کرنا۔ اللہ کہتا ہے آیت 19 میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو بھلا دیا ہوا ہے، نہ وہ بول کے نہ وہ سوچتے ہیں، نہ وہ بولنے سے پہلے سوچتے ہیں، نہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے کسی کا حق مارا جائے گا، کسی کا دل دکھے گا۔ بس آپس میں ایک دوسرے کی کہتے ہیں نا بےعزتیاں کرنے میں، الزام لگانے میں، تانے دینے میں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ دنگے فساد میں وقت ضائع کر رہے ہیں اور یہ بھول رہے ہیں کہ جو کچھ یہ بول رہے ہیں فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ انہیں ملنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب بدلہ ملے گا
اولئک هم الفاسقون، تو یہ نافرمان لوگ تھے۔ تو پھر اللہ کہہ رہا ہے نہیں برابر ہو سکتے، برابر کبھی ہو ہی نہیں سکتا اصحاب النار اور اصحاب الجنہ۔ اللہ کہتا ہے جو دنیا کے دنگے فساد میں لگے ہوئے ہیں اور جو شیطان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یہ دو ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک فاسقون ہے، جو دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں وہ فاسقون ہیں، اور جو اللہ کے لیے شیطان سے لڑ رہے ہیں ہم الفائزون، وہ کامیاب ہیں، وہ جنتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہیں اثر کیوں نہیں ہوتا۔ دیکھو اتنی مثالوں سے اللہ بات کرتا ہے، کبھی اللہ فاسقون دکھاتا ہے، کبھی اللہ ہمیں نظارے کرواتا ہے، کبھی مقامات دکھاتا ہے، کبھی معراج تک لے جاتا ہے، کبھی اپنے عرش تک لے جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اتنا کچھ تمہیں دکھا رہا ہوں، پھر بھی اللہ کہتا ہے اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے نا، کسی پہاڑ پر نازل کرتے، تو اسے تو دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک گیا ہے، تیرا دل نہیں جھکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے خاشیت، تیرے اندر کوئی خشیت، کوئی تیرے اندر، اللہ کہہ رہا ہے کوئی اوپر نیچے، کوئی رد و بدل، کوئی مد و جزر، کوئی غم، کوئی خوف اللہ کا تیرے اندر پیدا نہیں ہو رہا۔ اتنی آیتیں میں نے تجھے دکھائیں، پڑھائیں، سمجھائیں، نصیحت، عبرت، ہدایت، ہیبت، طاقت، اتنی آیتیں دکھائیں۔ اللہ کہتا ہے پہاڑ کے اوپر یہ حکم نازل ہوتا تو وہ بھی خوف سے پاش پاش ہو جاتا کہ اللہ کے اتنے احکامات، آیات، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، خشیت میں کیسے کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے تجھے نہیں ڈر لگتا؟ پہاڑ بھی اللہ کہہ رہا ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پتھر بھی ٹوٹ جاتا، تیرا دل کیوں نہیں لرزتا، کیوں نہیں ٹوٹتا، کیوں نہیں تڑپتا، کیوں نہیں تو ہوتا؟ عذاب کی آیتیں پڑھ کے تو ہوتا کیوں نہیں؟ اللہ کی حیبت کی آیتیں پڑھ کے تو تڑپتا کیوں نہیں؟ ذکر پڑھ کے تیرا دل رکھتا کیوں نہیں؟ تیرے رونگتے کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ جب تو پڑھتا ہے پچھلی قوم کیسے تباہ ہوئی، تیرے آنسو کیوں نہیں آتے؟ کیوں نہیں ڈرتا؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کیا تو پہاڑ سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے میں مثال اس لیے دیتا ہوں کہ تاکہ تم غور فکر کرو، یتفکرون، جب تم فکر کرو نا، دیکھیں اس آیت کو ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم تفکر کرو گے نا تو یہ تمہارے اندر سختی ہے نا، یہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گی۔ یہ جو پردے شیطان نے ڈالے ہوئے نا، اس لیے اللہ نے کہ قرآن پاک میں بار بار ہمیں کہا ہے تفکر کرو، تفکر کرو، پھر آگے تدبر کرو۔ شاید گزری تھی نا، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر کرو، پھر اللہ کہتا ہے تفقہ کرو، تفقہون، پھر اللہ کہتا ہے تزکیہ لو اس قرآن سے، پھر اللہ کہتا ہے اس سے ہدایت لو، پھر اللہ کہتا ہے اس سے اتباع کرو، تاکہ یہ جو تیرے اندر کا جو پتھر نا، اللہ کہتا ہے پتھروں سے زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ پتھر پہ بھی میں اتنا یہ کہ احکامات، اتنی نشانیاں نازل کی تھی نا، تو پتھر بھی چورا چورا ہو جاتا۔ اللہ یہ ہمیں بتا رہا ہے جو تیرا دل نہیں نا تڑپا، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ تجھے پتہ ہی نہیں کہ اللہ کیا رہا ہے، نہ معنی پتہ ہے، نہ مفہوم پتہ ہے، نہ تو قرآن سے نور لیا، نہ ہدایت لی، نہ تو نے قرآن سے تزکیہ لیا، نہ تو نے قرآن کا اتباع کیا۔ اس لیے تے اندر نا ایک اتنی سختی ہے جیسے پہاڑوں کے اندر ہوتی ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے تو اپنی سختی کو ہٹا، پردوں کو ہٹا، یہ حجابات، یعنی اتنی آیتیں پڑھی ہیں نا اب تک، تو آپ کے اتنے حجابات اٹھ جانے چاہیے۔ آج ہم 28 پارے میں کھڑے ہیں اور کتنی آیات ہو چکی ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کیا اتنی آیتیں کافی نہیں تیرے لیے کہ تیرا دل لرز جائے، تڑپ جائے، تیرا دل کے پردے ہٹ جائیں اور تو تڑپنے لگ جائے، تیرا دل پاش پاش ہو جائے، پاش پاش ہو جائے دل۔ اللہ کہتا ہے تو تفکر کیا ہوتا نا، تفکر اگر تو نے کیا ہوتا پہلی آیات کے اگر تو نے تفکر کیا ہوتا تو تیرے یہ پردے ہٹے ہٹتے 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 ایک پوائنٹ ایسا آتا کہ تو آیتیں سنتا، تیرے رونگٹے کھڑے ہو جانے تھے، تیرے آنسو جاری ہو جانے تھے، تیرے دل نے تڑپنے لگ جانا تھا۔ تو یہ شروع ہوتا ہے تفکر سے، جو کہ ہم نے نہیں کیا ہوا، اس لیے نہ ہمارے آنسو آتے ہیں، نہ ہمارا دل تڑپتا ہے، نہ ہمارا دل ڈرتا ہے۔ ڈرتا ہے تو لوگوں سے، تڑپتا ہے تو اولاد کے لیے، آنسو آتے ہیں تو اپنے خاندان کے لیے، کیونکہ ہم نے ان رشتوں کو دل سے لگایا ہوا ہے لیکن اللہ کی آیتوں کو دل سے نہیں لگایا۔ اس لیے ہمارا جو دل ہے نا وہ پردوں، حجابوں میں، غفلتوں میں، جہالتوں میں، منافقتوں میں پڑا ہوا سخت پتھر بن گیا ہوا ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔
تو پھر اس لیے نا اللہ تعالیٰ پیچھے آیتوں میں کہتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّ، میں تمہیں آزماؤں گا. یہ جو اللہ ہمیں آزمائشیں دیتا ہے نا، یہ جان مال اولاد، یہ ذہنی اور قلبی تکلیفیں، خوف اور غم، یہ سٹریس اور یہ دل کے اندر کسی چیز کا خوف آنا، یہ اللہ دیتا ہی اس لیے. میں آپ کو بتاؤں یہ راز کی بات ہے. اللہ کہتا ہے اگر تیرا اندر پتھر بنا ہوا ہے نا تو مجھے اس پتھر کو توڑنا بھی آتا ہے. ایک ہوتا ہے حجابات اٹھانا. حجابات اللہ نے اٹھائے نا آپ کے. پہلی آیت اللہ نے آپ کو بٹھایا ہوا ہے. پہلی آیت سے اللہ نے آپ کو سماعت بصارت دے کے، ہمت طاقت دے کے اللہ نے آپ کو بٹھایا ہوا ہے. اللہ نے آپ کو دعوت دی ہوئی ہے. اور اگر آپ اس کے بعد بھی اس دعوت کو قبول نہیں کرتے اور آپ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے نا، تو پھر اللہ کہتا ہے ایک دن پھر یہ پتھر والا جو پہاڑ ہے نا یہ ٹوٹے گا. پھر اس پر ایسا کوئی عذاب آئے گا کہ پھر یہ تو ویسے ہی اللہ کہتا ہے چورا چورا ہو جائے گا. مرنا تو ہے ہی، تو کیوں نہ اللہ کہہ رہا ہے میری محبت میں مرتے، میری اطاعت میں مرتے، کچھ حاصل بھی ہوتا. جانا تو ہے ہی دنیا سے، تو کیوں نہ تم میرے محرم بن کے جاتے، مجرم کی بجائے محرم بن کے جاتے، عزت سے جاتے، ذلت کی بجائے عزت سے جاتے. یہ اللہ سمجھا رہا ہے اس آیت میں. اگر تو نے تفکر کیا ہوتا تو پھر تو نے ذکر کیا ہوتا، فکر کیا ہوتا، شکر کیا ہوتا، صبر کیا ہوتا، توکل کیا ہوتا، میری رضا کا راستہ لیا ہوتا اور تو میرا محرم بنا ہوتا. ایک تو نے اگر تفکر صرف کیا ہوتا. لیکن تو قرآن کو اقرا پہ چھوڑے ہوئے ہے. برسوں سے تو نے قرآن کو اقرا پہ چھوڑا ہوا ہے اور تو نے اندر اپنا تیرا جو ہے نا اندر تیرا سیاہ شیطان نے کیا ہوا ہے اور پتھروں کی طرح سخت ہوا ہوا ہے. اس لیے نہ تجھے رونا آتا ہے، نہ تو تڑپتا ہے، نہ تو لرزتا ہے، نہ تو تقوی کا زاد راہ جمع کرتا ہے. تو قرآن پڑھ کے بھی وہی حرکتیں کرتا ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اور پھر پتھر، جو پتھر بنا بیٹھا رہے نا قرآن کے آگے، نہ تڑپے، نہ لرزے، نہ روئے، پھر اللہ کہتا ہے بہت سے پتھر اور جن اور انسان جہنم کا ایندھن بنے. یہ نوٹ کر لیں آپ. اگر ہم صرف انسان بنے رہے، انسان کیا ہوتا ہے؟ نسیان والا، آخرت کو بھولا ہوا، عذاب کو بھولا ہوا. انسان کون ہوتا ہے؟ جلد باز، دنیا مل جائے بس جلد باز. انسان کون ہوتا ہے؟ جھگڑالو. انسان کون ہوتا ہے؟ شکرا، ملے کچھ نہیں، آئی کچھ نہیں، قسمت ہی خراب. یہ انسان ہوتا ہے. انسان کون ہوتا ہے؟ اپنی میں کے پیچھے دوڑنے والا. تو اللہ کہہ رہا ہے بہت سے انسان، پتھر اور جن جہنم کا ایندھن بنے. آگے اللہ اپنی عظمت بیان کر رہا ہے. دیکھیں یہ جو 3 آیات ہے نا سورۃ حشر کی، اگر آپ یاد کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو یہ 3 آیتیں روز پڑھے گا 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. اور مجھے یہ حدیث پڑھے ہوئے 20-25 سال ہو گئے ہیں اور میں یہ جو آیتیں نا 3 یہ ہر نماز میں پڑھتی ہوں، ہر فرض نماز. سوچیں آپ 70,000 فرشتے ایک دفعہ پڑھیں آپ کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. اور اگر آپ 25 سال سے روز پڑھ رہے ہو 5 دفعہ تو کیا کتنے فرشتے ہوں گے؟ یہ گھومی ہو جاؤ، پتہ نہیں کتنے. اچھا یہ 3 آیتیں ہیں. اگر آپ یہ 3 آیات روز پڑھیں تو 70,000 فرشتے آپ کی بخشش کی دعا پہ اللہ مقرر کر دیتا ہے. وہ کون سی آیتیں ہیں؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. کیونکہ ان آیات میں نا اللہ کی انتہا کی عظمت اور شان بیان کی گئی ہے. تو اگر ہم سورۃ حشر کا ایک نظر دیکھیں اللہ نے اس میں کیا بتایا ہے تو سورۃ حشر میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب کائنات میں تعریف اللہ کی، اسلام کے دشمن ذلیل عظمت اللہ کی، نبی کے ہاتھوں فتح و قدرت اللہ کی، جو حق کے لیے جانیں قربان کرتے ہیں انہیں ہے صرف چاہت اللہ کی، منافق اور کافر جھوٹے ہیں گواہی ہے اللہ کی. شیطان پہلے گناہ کرواتا ہے پھر کہتا ہے مجھے تو خشیت ہے اللہ کی. اللہ کو جو بھلا بیٹھے ہیں نہیں کرتے وہ اطاعت اللہ کی. قرآن پہ غور کرو اور مانو کہ یہ ہے کتاب اللہ کی. عظمت، رفت، طاقت اللہ کی ہے اور ہر طرف رحمت، حکومت اللہ کی.
آگے سورۃ الممتحنہ شروع ہو رہی ہے. سورہ ممتحنہ کا مطلب ہوتا ہے امتحان. تو اس میں اللہ تعالیٰ دیکھیں کس امتحان کی بات کر رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ آغاز کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الذین آمنوا ہوا نہیں یا الذین یا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق. دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی نصیحت ہمیں فرما رہا ہے. اے ایمان والو نہ اے ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. دیکھیں آج لوگ کہتے ہیں سب کو دوست بناؤ. پاوے کوئی ہندو ہے تو پاوے کوئی کرسچن ہے تو پاوے کوئی. اللہ کہہ رہا ہے لا تتخذوا. اس سے واضح کوئی حکم ہوگا؟ یہ تو حکم ہے اللہ کا. ہم ایک بات مان لیتے ہیں اور ایک نہیں مانتے. جو کچھ مانے اور کچھ نہ مانے جو کرتے ہیں نا، یہ وتیرہ آپ کو پتہ ہے یہودیوں کا تھا. اور ہمارا بھی جو وتیرہ اور شیور اور جو روش ہے ہماری بھی جو ہے نا وہ یہودیوں والی ہے. پتہ ہے کچھ قرآن کی مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. کچھ کو پتہ ہی نہیں ہے اور کچھ تو سمجھا ہی نہیں اور کچھ اوپر سے گزر جاتا ہے. ہمارا بھی حال یہودیوں سے کم برا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو امت مسلمہ ہے نا وہ اسی طرح کی ہے کہ وہ اللہ کے غضب شکار ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات ہونی تو چاہیے تھی امت مرحومہ اللہ کے رحم میں، لیکن یہ امت جو ہے نا امت مغضوبہ بنی ہوئی ہے اللہ کے غضب کا شکار. کیونکہ قرآن کا نہیں تھا، نہ قرآن کے اتباع کیا، نہ قرآن کی پیروی کی، نہ رسول کی پیروی کی. تو مغضوبہ ہی ہے نا پھر اللہ کے غضب کا شکار. تو اللہ تعالیٰ یہی سمجھا رہا ہے اے ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. اللہ کہتا ہے تم تو سادگی میں ان سے دوستی کرتے ہو کہ شاید یہ مان لے آئیں. اللہ کہتا ہے وہ تمہارے دین کے ہی منکر ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے آیت نمبر 1 میں، آیت نمبر 2 میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات کر رہا ہے کہ وہ تو منافق ہیں، وہ تو تمہارے پاس آتے ہیں سن گن لینے کے لیے. اللہ کہتا ہے ایسے منافقوں سے جہاد کرو، دوستی نہ کرو. پھر آگے آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ اگر وہ تمہیں پکڑ لیں تو وہ تو تمہیں نقصان پہنچائیں. یعنی اگر ذرا ان کے پاس حکومت آ جائے تو وہ تو تمہیں نقصان پہنچائیں اور تم ان سے دوستی اور تعلق بنانے کی کوشش کر رہے ہو. اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں بلکہ وہ تو تمہیں تمہارے دین سے ہی ہٹانا چاہتے ہیں. یہ جو کافر اور منافق لوگ ہوتے ہیں یہ تو دوستی مطلب کے لیے کرتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے تم ان سے دوستی نہ کرو ورنہ تمہارے دین کا نقصان ہو جائے گا. پھر آیت 3 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں قیامت کے دن ہرگز نہ تمہاری قرابتیں. دیکھیں اللہ صاف سمجھا رہا ہے. آیت 3 کو ذرا پھر پڑھیں. اللہ کہہ رہا ہے لا تنفعکم ارحامکم. یہ جو تمہارے رشتے ہیں نا ارحام رحم والے، جیسے یہ جو رشتے ہمارے ہوتے ہیں رحم والے رشتے کون سے ہوتے ہیں؟ ماں باپ، بہن بھائی، خاندان، رحمی رشتے. اللہ کہتا ہے لا تنفعکم یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے. ولا اولادکم اور نہ ہی تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی. یوم القیامہ قیامت کے دن یفصل بینکم جب اللہ فیصلے کرے گا نا حق اور باطل کے، تو اللہ کہہ رہا ہے اس وقت حق والے تمہارے کام آئیں گے. اس وقت اللہ کے جو بندے ہیں نا صالحین محسنین جن کی صحبت میں تم بیٹھا کرتے تھے، جن سے تمہارا دینی روحانی اور ایمانی رشتہ تھا، اللہ کہہ رہا ہے وہ تمہارے کام آئیں گے. لیکن یہ جو تمہارے خاندانی رشتے ہیں نا اور یہ جو تمہاری اولاد ہے اگر یہ دین پر نہیں چل رہی، اگر یہ شریعت کی پابند نہیں ہے نا لن تنفعکم. اللہ کہتا ہے ان سے تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. بلکہ اللہ کیا کرے گا؟ اللہ کہتا ہے اللہ کہہ رہا ہے اور تمہاری اولاد اور تمہارے درمیان مکمل جدائی یفصل بینکم مکمل جدائی کر دوں گا. دنیا میں بھی اللہ کر دیتا. میں آپ کو بتاؤں جو آپ کے رشتہ دار دین پر نہیں چلتے، جو آپ کی اولاد اگر دین پر نہیں چلتی نا اور اگر آپ ایمان والے ہیں نا تو اللہ کہتا ہے میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس آیت میں اللہ بتا رہا ہے یفصل بینکم میں تمہارے درمیان جدائی کر دوں گا. یہاں سے دیکھیں کتنی بات سمجھ آ رہی ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی تو میرا اتنا پیارا رشتہ تھا گیا کدھر ہے؟ ہم روتے رہتے ہیں بیٹھ کے، روگ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں یہ میرا اتنا پیارا تھا جان سے پیارا پھر نظر نہیں آ رہا میں کیا کروں. اللہ کہتا ہے یفصل بینکم یہ جدائی اللہ کہہ رہا ہے میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کر دیتا ہوں. ایسے تمہارے خاندانی رشتوں سے اور لکھا ہوا ہے والا اولادکم اور ایسی اولاد سے بھی میں تمہیں دور کر دوں گا. واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ کہتا ہے اللہ سب جانتا ہے کہ جہاں سے تمہارے ایمان کا نقصان ہو نا دین کا نقصان ہو اللہ وہ رشتے تم سے دور ہٹا دیتا ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم ایمان والے ہو تو
اگر نہیں ایمان والے تو پھر مل کے لڑو تو مرو۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے آیت نمبر 4 میں، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی دیکھیں نا مثال دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے دے رہا ہے کہ ابراہیم نے دیکھے رشتے چھوڑے تھے کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے چچا کا رشتہ چھوڑا، پھر اللہ نے کہا بیٹا چھوڑو صحرا میں، بیٹا اور بیوی چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ یہ مثال دے کے کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو میرا ابراہیم، جس نے دین کے لیے، اللہ کے احکام کے لیے، جس نے اپنے گھر بار اور اولاد چھوڑی نا، اللہ کہہ رہا ہے اس میں بھی اسوۃ حسنہ، میرے ابراہیم میں بھی تمہارے پاس اسوہ حسنہ ہے۔ دیکھیں اسوہ حسنہ پورے قرآن میں 2 جگہ اللہ کا ہے، ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور ایک اس مقام پر کہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر دیکھیں واسطے قربان کر دیے، دین کے لیے جگہ لڑی، لوگوں کے تانے سہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی دین کے لیے گھر بار چھوڑا، اپنی اولاد چھوڑی۔ تو جو لوگ قربانیاں دیتے ہیں، رشتوں کی قربانیاں دیتے ہیں نا، اللہ کہہ رہا ہے وہ اسوہ حسنہ والے ہوتے ہیں۔ اور پیچھے اپنے پتہ ہے سورۃ مجادلہ میں کتنی لڑی ہوئی تھی؟ سورۃ مجادلہ میں اللہ نے باقاعدہ وہ سورت نے لڑ کے بتایا کہ جو اللہ کے لیے رشتے چھوڑتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں کیا کچھ دیتا ہے، ایمان دیتا ہے، اپنے ہاتھ سکینہ دیتا ہے، جنتیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رضا دیتا ہے، حزب اللہ اپنے لشکر میں شامل فرماتا ہے، اور آخرت میں مفلحون کامیابی دیتا ہے۔ اتنا کچھ ملتا ہے، آپ سوچیں جو اللہ کے لیے رشتے قربان کرے، کیونکہ یہ انبیاء کا وتیرہ ہے، پتہ؟ یہ انبیاء کی روش ہے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے بھی اتنا عرصہ جدائی برداشت کی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی، اللہ کہہ رہا ہے ان میں بہترین مثال ہے، ان کی ذات میں بھی، ان کے کردار میں بھی، اور ان کے اعمال میں بھی۔ اور وہ دیکھو پھر حق کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، معاشرے میں بھی دیکھو کھڑے ہوئے، کہ جو بت پرست معاشرہ تھا، اللہ تعالیٰ پھر یہ ساری بات بتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے چچا سے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، آپ بتوں کی پوجا کرتے رہے، میں اللہ سے آپ کی بخشش مانگوں گا۔ یہ سارا واقعہ اللہ نے لکھا ہوا ہے، کیونکہ جو ابراہیم تھے، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، انہوں نے یہ دعا کی ہے ہمارے رب ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے تمچار میں، اور ہم نے تیری ہی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خاندان چھوڑا اللہ کے لیے، اور اللہ پر بھروسہ کیا، اور اللہ کی طرف ہی رجوع کیا، تو پھر اللہ ایسوں کو امام بھی بناتا ہے اور مثال بھی بناتا ہے۔ اور پھر انہوں نے دعا کیا کی تھی، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ ان کی دعا بھی بتا رہا ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی، اللہ ہمیں کافروں کے لیے سبب آزمائش نہ بنا، یعنی جو لوگ نہیں مانتے ان کے ساتھ ہمارا دنگا فساد نہ کر، ہمیں سے بچا، ہماری بخشش فرما، ہمارا ایمان بچا، تو عزت والا ہے، تو حکمت والا ہے۔ دیکھیں اللہ دعائیں سکھا رہا ہے، اللہ کہیں نہیں کہہ رہا کہ لڑائی کرو، دنگے کرو، رشتوں کے پیچھے لڑو، مرو، ان کے پیچھے بھاگو۔ اللہ کہہ رہا ہے صبر کرو، حق کے راستے پر رہو، اللہ پر توکل کرو۔ پھر اللہ دیکھیں کہہ رہا ہے یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا جو انداز تھا، ایک تو وہ اپنے کافر اور مشرک رشتوں سے الگ ہو گئے، دوسرا وہ اللہ کے راستے پر قائم ہو گئے، چل پڑے، اور تیسرا انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ کہہ رہا ہے لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، یہ جو میرا ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے یہ بہترین طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی سمجھا رہا ہے کہ تم بھی اس طریقے پر چلنا، جب ہماری زندگی میں مشکل حالات آئے تو تم ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنا، کیونکہ ابراہیم وہ ہے جو اس نے کیا، کیونکہ وہ رب کا خلیل ہے، وہ رب کا محبوب بندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں بھی لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخرہ، اگر تمہیں بھی اللہ سے ملاقات اور محبت ہے نا کہ میں اپنے رب سے ملوں گا، تو پھر اسوہ حسنہ جو ہے وہ ابراہیم کا لینا۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے جو ابراہیم کے اسوہ حسنہ سے منہ موڑے گا، فَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نہیں مانو گے تو مجھے تو کوئی پرواہ ہے ہی نہیں، میں تو پہلے بے نیاز ہوں، نقصان تو تمہارا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ عجب نہیں کہ اللہ تمہارے اور ان میں سے بعض لوگوں کے درمیان جس سے تمہاری دشمنی ہے دوستی پیدا کر دے۔ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم پہلی نظر میں غلط سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے آہستہ آہستہ جب تمہیں ان کا پتہ لگتا ہے تو تمہیں سمجھ آتی ہے کہ تو بہت اچھے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں سے پھر میں تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہوں، لیکن جو لوگ مان کے منافق ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے ہمیشہ تمہاری
دشمنی ہی رہتی ہے اور ان کے ساتھ نہ تمہارا بنتا ہی نہیں ہے، یعنی نہ ان سے تمہارا دل ملتا ہے اور نہ تمہارا ان سے دوستی کرنے کو دل کرتا ہے جو مومن بنے ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ایسے جو لوگ ہیں، عام جو لوگ ہوتے ہیں جن سے تمہاری نہ بنے، ان سے اچھا سلوک کرو، چاہے وہ تمہارے گھر والے ہیں یا باہر والے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے دین میں تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کرتے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان لوگوں سے بھلائی کا سلوک کر لو۔ ان اللہ یحب المحسنین، آیت نمبر 8 میں اللہ کہہ رہا ہے یہی انصاف ہے کہ جو تمہارے دین کا نقصان نہ کرے تم اس کو تنگ نہ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ تو محض تمہیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے منع فرماتا ہے۔ دیکھیے اللہ دوستی کا بھی کرائٹیریا بتا رہا ہے۔ اللہ صرف گناہ کرنے سے نہیں منع فرماتا، اللہ دوستی کرنے سے بھی منع فرماتا ہے۔ ہمیں تو صرف حلال حرام کا پتا ہے نا کہ اللہ نے حرام سے منع کیا ہوا ہے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے دوستی بھی ایسے لوگوں کی منع کی ہوئی ہے جو بے دین لوگ ہیں، جو سازشی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں نا، مکر بازیاں کرنے والے، اللہ نے ان سے بھی دوستی سے منع کیا ہوا ہے۔ ہمیں ان باتوں کا پتہ ہے؟ مجھے بتا دیں آپ۔ ہمیں تو صرف یہ پتا اللہ نے گناہ سے منع کیا ہوا ہے، بے حیائی سے منع کیا ہوا ہے، یہ نہیں پتا دوستی بھی اللہ نے منع کی ہوئی ہے، یہ حکم ہے اللہ کا۔ اللہ کہتا ہے ظالموں سے دوستی نہ کرو۔ ہم تو ہر ایک سے دوستی کرتے پھرتے ہیں۔ آیت نمبر 9 میں دیکھیں، یہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بے دین ہیں، جو سازشی ذہن والے ہیں، جن کے ذہن میں ہر وقت مکر چلتے رہتے ہیں، جو دھوکے باز ہیں، جو بے ایمان لوگ ہوتے ہیں، جو فسادی ہوتے ہیں، جھگڑالو ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے جو آپ کی جان اور ایمان اور امال کا نقصان کرتے ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں سے دوستی کرو گے تو اللہ پھر کہہ رہا ہے اولئک هم الظالمون، تم بھی ظالم ہو جاؤ گے، کیوں تم نے ایسے لوگوں سے دوستی کی ہے جو منافق ہیں، جو غافل ہیں، ان کی دوستی بھی تمہیں ظالم بنا دے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو مومن عورتیں ہوتی ہیں جب وہ ہجرت کر کے آئیں تو پھر ان پر پیچھے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، پچھلی لغزشیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان پر حرج کر کے ان سے پھر نکاح کر لو، جس طرح بھی تم کرنا چاہتے ہو معاملہ سیٹل کرو، نکاح کرو تو مہر دو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یحکم بینکم، ذالک حکم اللہ، اللہ کہتا ہے انصاف کرو، جو ان کا حق ہے انہیں دو، یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر رہا ہے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرو، کوئی مہاجر ہو یا کوئی اس طرح ایمان قبول کرے، اسلام لائے تو ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ واللہ حکیم علیم، حکیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ آیت 11 میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی تم سے چھوٹ کر کافروں کی طرف چلی جائے تو پھر اس کے احکام اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس کے مطابق ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ یا تو ان کا جو چلی گئی ہے اس قدر مال ادا کر دو اتنا کہ ان کے مہر میں حج کیا تھا، یعنی کہ ان کو چھوڑ دو۔ اور اللہ کہہ رہا ہے ان سے اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم ایمان والے ہو، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو پھر اللہ کے احکام، اللہ کی حدود، اللہ کی آیات کو مانو۔ آگے آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر ایک واقعے کا ذکر کر رہا ہے کہ جب کچھ عورتیں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی، تو پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ ان کی بیعت لوں کہ نہ، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ اے نبی کہ جو آپ کی خدمت میں مومن عورتیں وہاں سے آئی ہیں جان بچا کے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہی، یہ تو ایمان کے لیے آئی ہیں، اور یہ وعدہ ان سے آپ لے لیں کہ یہ کبھی چوری نہیں کرے گی، بدکاری نہیں کرے گی، یعنی بے حیائی کا کام نہیں کرے گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرے گی، اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے کوئی جھوٹا بہتان گڑھ کر نہیں لائے گی، یعنی زنا نہیں کرے گی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ایسی جو عورتیں آپ کے پاس آتی ہیں، جو اپنے دین کے لیے آتی ہیں، ایمان کے لیے بچانے کے لیے آپ کے پاس آتی ہے نا، تو پھر آپ ان سے بیعت لے لیں، آپ بلا جھجک ان سے بیعت لے لیں۔ یعنی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیعت لیا کرتے تھے، تو یہاں سے بیعت ثبت ہوتی ہے کہ آپ اپنے مرشد کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا تھا کہ آپ ان عورتوں کی بیعت لے لیں، یعنی یہ جو باتیں نا، یہ باتوں کا وعدہ لے لیں اور پھر آئندہ کے لیے ان سے یہ بیعت لیں کہ آپ وہ بقیہ زندگی اطیع اللہ اطیع رسول میں اللہ کی حدود اور قیود میں گزاریں گی، کہ یہ بیعت ہوتی ہے۔ اور ہم نے اکثر لوگوں کو میں دیکھتی ہوں نہ انہیں بیعت معنی پتہ ہوتے ہیں، نہ اس کا کوئی مفہوم اور نہ اس کا کوئی مطلب پتہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں بیعت زبانی بیعت ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ بیعت زبانی نہیں ہوتی، بیعت وہ اللہ نے اس حد میں ہمیں بتایا نا، ان چیز کے آپ پابند ہو جاتے ہیں۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے بے کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بیچنا اللہ کے، جیسے پیچھے گزری آیت اللہ مومنوں سے سودا کرتا ہے ان کی جان اور مال کا، اور وہ سودا کسی ہاتھ پر ہوتا ہے، اور ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کے محبوب کا، اللہ والوں کا۔ آج کے دور میں اللہ والوں کا ہوتا ہے، اس وقت یہ ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پیچھے ہم نے پڑھا نا فوقا ید اللہ، رسول اللہ کے ہاتھ پر جو بیعت کرتا ہے نا وہ اس نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے ڈائریکٹ۔ بیعت رسول جو ہے نا، بیعت مصطفیٰ، وہ اصل میں بیعت خدا ہے، کو پتہ؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دیکھیں ایک بار فرمایا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا نا، جس نے جلوہ مصطفیٰ دیکھا اس نے اللہ کا جلوہ دیکھا۔ جلوہ مصطفیٰ اصل میں جلوہ خدا ہے، تو بیعت مصطفیٰ بیعت خدا ہے، اسی طرح رضائے مصطفیٰ رضائے خدا ہے، اسی طرح محبت مصطفیٰ محبت خدا ہے، اسی طرح جو دشمن مصطفیٰ جو گستاخ مصطفیٰ ہوتے ہیں وہ گستاخ خدا ہے، اسی لیے ان کے لیے پھر جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ تو اس آیت کے تحت بیعت لی جاتی ہے اور ان اصول و ضوابط کے مطابق بیعت ہوتی ہے۔ بیعت کے بعد آپ کی کھلی چھٹی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، بیعت کا مطلب آپ نے بیچا اپنے آپ کو اس اللہ کے بندے کے ہاتھ پر، اور بیچا کہاں؟ اطیع اللہ اطیع رسول میں۔ کیا میں بقیہ زندگی جان اور مال دونوں کے ذریعے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کروں گا؟ تو لوگ تو بیعت کر کے بھول بھی جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کتنے بیعت تھی۔ ایک تو میں نے کہتا سنا، میں تو بیعت کی تھی، چلو میرے تو وہ جو مرشد ہے وہ وفات پا گئے تو میری بیعت بھی چلی گئی، کہتی ہے ان کے ساتھ میری بیعت بھی وفات پا گئی، وہ تو چلے گئے، انہیں کوئی نوی بیعت نہیں تازی۔ تو بیعت کی چونکہ ہمیں سمجھ، بیعت کی کیا سمجھ رہی ہے؟ ہمیں تو آیت کی سمجھ نہیں ہے قرآن، تو بیعت تو بات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ آخر میں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ یا الذین آمنوا لا تولوا، اے ایمان کو، دیکھیں بار بار دوستی کی بات آ رہی ہے، یہ امتحان ہے کہ نہیں؟ یہ ہے امتحان۔ اب آپ کو سمجھ آئی سورت کا نام الممتحنہ کیوں ہے؟ امتحان پتہ کیا ہے؟ آپ کو ہو سکتا ہے اچھا لگے، وہ واقع ہو، اللہ کا دوستی نہ کرو، آپ کا امتحان شروع ہو جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کے نیبر میں کوئی گوری رہتی ہو، بڑی اچھی عادت کی ہو، آپ کا دل ہے اسے دوستی کروں، اللہ کہہ رہا نہ کرو، امتحان بن جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے امتحان ہے تمہارے لیے، تمہاری محبتیں دوستیاں تمہارا امتحان ہے، اس لیے سورت کا نام ہے الممتحنہ۔ اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو لا تولوا، اے ایمان والو ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ غضب اللہ کا پتہ اس پر ہوتا ہے، جو منافق ہیں، جو یہودی ہیں، جو جان بوجھ کر، جو وہابی ہیں، اور جو قرآن کی آیات کو دیکھ کر بھی بدل دے، جو دیکھ کر نہ مانے نا، جو دیکھ کر بدے جان بوجھ کر، ان پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ تو اس لیے غضب زیادہ سخت چیز ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جن پر میرا غضب ہوا ہے ان سے دوستیاں نہ کرو۔ ہم تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، فیتھ از سیپریٹ، سوشلائزیشن از سیپریٹ۔ اللہ کہتا ہے ان سے دوستی نہ کرو جن پر میرا غضب ہوا ہے، اور یعنی کہ یہ نہ ہو تم بھی میرے غضب کے شکار ہو جاؤ۔ بے شک وہ آخرت سے، اللہ کہتا ہے جن پر میرا غضب ہوا ہے نا وہ اللہ سے مایوس ہیں، یعنی وہ کبھی بھی پلٹ کر آنے والے ایمان کی طرف نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ ایسے ہی ہیں جیسے کفار کے اصحاب القبور، جیسے کافر قبر میں پڑا ہوا آپ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اس طرح اللہ کہہ رہا ہے جن پر اللہ کا غضب ہے نا دنیا میں، ان کی بھی صحبت نہ لو، ان کو بھی کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ امتحان ہے، اللہ کہہ رہا تیرا، کیا آپ تو پھر بھی دوستیاں کرے گا؟ تو پھر تو ابھی تو امتحان ہے نا، پھر تو فنے میں پڑ جائے گا۔ اب سورت کا خلاصہ ایک نظر ہم دیکھیں، سورت الممتحنہ میں کیا ہے، کون سا امتحان ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے عیسائی اور یہودی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو دوست نہ بناؤ، عیسائی یہودی کو نہیں دوست بنانا، منافقوں سے جہاد کرو اور نہ ان سے دوستی لگانا، منافقوں سے بھی جہاد کرو۔ قیامت کے دن منافق اور مشرک نے نہیں تمہارے کام آنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حق کے لیے چھوڑا اپنا گھرانہ، ان کی ذات میں حق کا ہے بہترین نمونہ، جو دین کو نقصان نہ پہنچائے ان کے بارے میں عدل سے کام لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک عورتوں سے بیعت لی تو کبھی نہ ان پر بہتان لگانا، یہودی سے دوستی نہ کرنا ورنہ ہوگا جہنم میں ٹھکانہ۔ یہ ہے سورۃ الممتحنہ۔